أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سسٹرس کا؟ ابھی کچھ لوگ ہی آئے ہیں لیکن ہم شروع کر لیتے ہیں کلاس. ٹھیک ہے چلیے میں شیئر کرتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں. جی کیا حال ہے ہمارا؟ الحمدللہ استاد، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. احسان شیئر کر رہی ہوں بک، پھر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج ہم نے بے پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے. لیسن نمبر کون سا ہے؟ کسی کو یاد ہے لیسن نمبر کون سا پڑھ رہے ہیں؟ لیسن نمبر 9. 9 کا بے پارٹ پڑھیں گے نا، تو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. انشاءاللہ پیچھے کی درائی اس کے اندر ہی ہو جائے گی. ہاں تو کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ کون بسم اللہ کرے گا؟ کہ ہمیرا آپ ہی کر لیں. ہمیرا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، جو بھی کرنا چاہیں مائک لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے پڑھیے. عین المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. وعین المدرس الجدید، اور نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، وہ ہیڈ ٹیچر کے پاس ہے کہ پاس. ٹھیک ہے. عین الطالب الجدید، جدید کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نو نہیں. نو. کہاں ہے طالب جدید؟ نئے طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا ہے. ٹھیک ہے. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، وہ لمبا آدمی جو کہ گیا ہے. کون ہے جو کہ گیا ہے، جو کہ نکلا ہے ابھی مدرسے سے، اسکول سے. ہاں ٹھیک ہے آگے. ہوا المدیر الجدید، وہ نیا ہیڈ ٹیچر ہے. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور وہ نیا چھوٹا لڑکا کون ہے جو کہ ابھی نکلا ہے جماعت سے. ایک جملہ اور کرنا. وہ ابن المدیر الجدید، وہ نیا وہ بیٹا ہے مدیر الجدیدی، اس کا ہیڈ ٹیچر کا، نئے ہیڈ ٹیچر کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اس میں آپ کا یہ جو تھا نا یہ منل ہے. ٹھیک ہے ہاں منل ہے یہ. اور اصل میں کیا ہے یہ؟ اصل میں کیا ہے یہ؟ منی لگ رہا ہے نا، ماں نیم پڑھیں گے نا منل، بٹ اصل میں کیا ہے یہ؟ من ہے. من کا مطلب ہو ہوتا ہے نا، یہ من ہے من نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ من ہے، اور من ہوتا ہے کوشچن کے لیے. یہاں پہ اس لیے کوشچن مارک بھی آ رہا ہے. اور جہاں پہ دیکھیں 2 سکون آ گئے نا، جی تو جب 2 سکون اکٹھے آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو پہلا والا سکون ہو اس کو زیر دیتے ہیں، پہلے والے سکون کے نیچے زیر دے دیتے ہیں ملانے کے لیے. یہ یونیورسل رول ہے. جب بھی سکون آئیں گے 2 اکٹھے ایک جگہ پہ آ جائیں گے، وہاں پہ پہلے والے سکون کو زیر دینی پڑے گی اس حرف کو جو پہلا سکون جہاں پہ ہے. ہم اس کو ویسے تو من ہوتا ہے لیکن زیر دے کے ملائیں گے. اور یہ رول سب کے لیے ہے. جہاں بھی آپ کو 2 سکون اکٹھے ملیں گے ملانے کے لیے زیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس رول کا ایکسیپشن صرف ایک ہے، اور وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ جب من آئے گا، ابھی یہیں پہ پڑھ لیں، جب من آئے گا تو پھر اس کو زیر سے نہیں ملائیں گے. من کو کس سے ملائیں گے؟ من کے پر بھی سکون ہے آگے والے من السماء. ٹھیک ہے. اب اس کو ملانا ہے نا، من الارض بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو من السماء. اب اس کو ملانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سکون ہے اور یہاں تشدید کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں. یہاں پہ 2 سین ہے. پہلے والے سین پہ سکون آ رہا ہے، دوسرے پہ زبر آ رہی ہے، تو یہاں جس کے ساتھ ملانا ہے وہاں بھی سکون ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم زیر سے نہیں ملائیں گے، زبر سے ملائیں گے. من السماء نہیں ملائیں گے. دیکھیں پڑھنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا.
جب عربیوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ حرکت کو چینج کر دیتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے, ایکسیپشن بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ می نس سمائی, من کو ہم نے زیر دے کے ملایا تھا, 2 سکون آئے تھے, لیکن یہاں پر ہم زیر نہیں دیں گے, یہاں پہ ہم زبر دے کے, تو یہ ایکسیپشن ہے بس, باقی سب جگہ پہ زیر ہی دینا ہے. کیا سمجھایا میں نے؟ صوفیہ آپ بتائیں گی کیا سمجھایا؟ جی آپ نے یہ بتایا کہ اگر 2 ورڈ کے بیچ میں یعنی ساکن لفظ آ جائے تو اس سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ مطلب من اگر آ جائے تو وہ زبر لے لیتا ہے, مطلب منل ہو جاتا ہے, من السمائی ہو جائے گا. صرف یہی اسی کیس میں, باقی ساروں میں میرے خیال سے زیر آتی ہے. باقی سب جگہ زیر آئے گی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ من تھا نا, دیکھیں یہاں جی جی من تھا نا, تو من یہاں پہ سکون تھا نا جی من کے اوپر, اب یہاں بھی سکون آ رہا تھا. جی ٹھیک ہے, اب جب اس کو ملانا پڑا تو ہم می نل مدرستی نہیں کریں گے, جی جی یہ ایکسیپشن ہے, یہ ایکسیپشن ہے. من کے ساتھ ایکسیپشن ہے. اب اس کو ہم نے زیر دے کے نہیں ملانا, 2 ساکن اکٹھے آئے ہیں تو اس کو ہم زبر کے ساتھ ملائیں گے. انہوں نے دیکھیں ملا کے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, جی یہ زبر کے ساتھ ملا رہے ہیں, زیر کے ساتھ نہیں ملا رہے. جی لیکن یہاں پر کیا ہوا تھا, جب 2 سکون آئے تھے, کہاں پہ آئے تھے, پیچھے بھی آئے تھے نا, ابھی ہم جہاں پڑھ رہے تھے, تو وہاں پہ زیر ہاں تھی. ہاں, جی وہاں پر زیر دے کے ملایا تھا, وہاں پہ من آیا تھا اور ملانے کے لیے ہم نے زیر, ہاں یہ والا تھا نا, یہ من تھا نا. تو من, جی جب من آیا تھا تو من پہ بھی سکون ہوتا ہے من کی طرح, تو اس کے آگے جس لفظ سے ملا رہے ہیں وہ بھی الف لام ہے, اس پہ سکون آ رہا ہے ملانے کے لیے. تو اب آپ کیا کریں گے, یہ والا رول ہے, اس کو رول کہتے ہیں کہ جب بھی 2 سکون اکٹھائیں گے زیر دے کے ملائیں گے. لیکن یہ والا ایکسیپشن ہے, جب من کے ساتھ ملانا ہوگا تو زبر دے کے ملائیں گے. کتنا آسان ہے, ایک ہی ایکسیپشن, اور اتنی اچھی طرح سمجھا دیا میں نے. اس پہ غور کرنا ہے, جہاں جہاں یہ چیز آئے گی تو پھر اس کو صحیح پڑھنا ہے. ابھی انہوں نے پتا اس کو کیا پڑھا تھا, انہوں نے پڑھا تھا وَمَنَ الْوَلَدُ, انہوں نے پڑھا تھا. جی جی انہوں نے ومن, اس کو من تو پڑھا لیکن اس کو زبر دے کے ملا رہی تھی, اس لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑی ہے نا یہاں پہ. باقی سب ٹھیک تھا ماشاءاللہ. تو من ہوگا تو زیر دے کے ملائیں گے, سب کو زیر دے کے ملائیں گے سوائے من کے. من کو زبر دے کے ملایا جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں بھی غور کیجیے گا, دیکھیں یہاں پر بھی من الفصلی ہے, من المدرستی, تو یہ من ہے, دس از ناٹ من. ٹھیک ہے, اب یہاں پر من ہے, یہ آپ کو اسی سینٹینس میں دیکھیں سمجھا رہے ہیں. یہاں من ہے اور اس کو زیر دے کے ملا رہے ہیں, یہ رول ہے, بٹ دس از ایکسیپشن. ہر رول کی ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. اچھا جی, آگے آپ ہی پڑھ لیجئے صوفیہ. جی لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, یہ کس کے لیے ہے خوبصورت گاڑی, یا للمدیر الجدیدی, یہ استاد نئے استاد کے لیے ہے. لمن ھذا الکتاب الکبیر, یہ کتاب بڑی کتاب کس کے لیے ہے. اہو للمدرسی, کیا یہ استاد کے لیے ہے. لا نہیں, ہوا للطالبۃ, وہ اگر یہاں پر ہوتا نا ہاذا یا ہاذہ ہوتا تو پھر دس آتا. پروناؤن کا ترجمہ دس میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو یہی اسی جملے میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہاذا کا ترجمہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے وہ کرنا ہے. وہ کرنا ہے, آپ نے اس کا بھی یہ کر دیا تھا. جی جی ٹھیک ہے. احوال المدرسی, کیا وہ استاد کے لیے ہے. لا نہیں, ہوا للطالبۃ الصغیرۃ, وہ طالبہ کے لیے ہے جو چھوٹی ہے, یعنی فیمیل طالبہ کے لیے جو چھوٹی ہے. این الملعقۃ الصغیرۃ, چھوٹا چمچ کہاں ہے. ہیا فی الکوبی, وہ کپ, کوبی یہ کپ میں ہے. این الکرسی مکسور, ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے. ہوا ہناکا, وہ وہاں ہے. وہ وہاں ہے. ہناکا, ایک ہوتا ہے صرف ہنا اور ایک ہوتا ہے ہناکا. ہناکا کیا میننگ ہوتا ہے, یہاں, یہاں, اور ہناکا دیر. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو آپ کا دیکھیں این الکرسی, اب دیکھیں اینا, اینا کے اوپر تو ویسے ہی زبر ہوتی ہے نا, تو اس کو تو ہمیں 2 سکون آئے ہی نہیں نا یہاں پہ.
جی اینا کے اوپر تو ویسی زبر ہوتی ہے, اگر حرکت ہو تو ویسی ملا دیتے ہیں. میں نے جو رول جی بتایا تھا وہ جب 2 سکون آئے تب میں نے بتایا تھا کہ جی سب جگہ 2, اگر یہاں پہ اینا پہ سکون ہوتا تو پھر 2 سکون ہوتے تو زیر دے کے ملاتے ہیں, صرف من میں زبر دے کے ملاتے ہیں. لیکن اینا میں تو سکون ہوتا ہی نہیں, اینا تو اینا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر بھی اینل مل تو زبر دے کے ہی ملایا, تو ہمیشہ زیر دے کے بھی نہیں ملاتے. اگر حرکت پہلے سے لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو آپ ویسے ہی ملا دیتے ہیں, چاہے وہ دمہ ہے, فتح ہے, کچھ بھی ہے, زیر ہے, ایسے ہی ملا دیتے ہیں. لیکن جب 2 سکون آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, خود سے کسرہ دینا پڑتا ہے. اس کو عربی زبان میں التقاء ساکنین کہتے ہیں. جی ساکن, جی ابھی میں سنا ہوا ہے نا, یہ رول سنے جی ہوتے جی ہیں لیکن سنا, سمجھ نہیں آتے. نہیں سنا نہیں تھا, ساکنین کا پتا تھا, وہ التقاء میں نے ابھی سنا. التقاء کا مطلب ہے ملانا, ملاقات کا لفظ بھی اسی سے نا. اچھا التقاء کا ٹھیک. مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. تو وہاں پہ 2 سکونوں کی جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کسرہ دے کے ملاتے ہیں. دس از دا رول, دس از دا لا, ٹھیک. ٹھیک ہے. لیکن استاذہ ذرا یہ رول کا ذرا نام لکھیے گا, ابھی آپ نے جو بولا ہے پتہ نہیں ہاں ساکنین کا ہے. میں لکھ دیتی ہوں, ایک سیکنڈ. التقاء ساکنین, التقاء, ٹھیک ہے. التقاء, یہ ہو گیا التقاء, التقاء ساکنین. ابھی آپ نے یہ لکھ لیا. اب ساکنین, ایک ساکن ہوتا ہے اور 2 جو ہوتے ہیں نا, یہ ابھی آپ پڑھیں گے ڈوئل فارم. ساکنین, یہاں پہ زیر آتی ہے بٹ اس کو ساکن کر کے پڑھ لیتے ہیں. ساکنین, نی, ایک ساکن ہوتا ہے اور پھر 2 ساکن ہو تو اس کو ساکنین بولتے ہیں. جیسے ایک کتاب ہوتی ہے اور 2 کیا ہوتی ہیں, کتاب بینی ہو جاتی ہے نا, کتاب اور کتاب بینی. ایک مسلمان ہوتا ہے اور 2 کیا ہوتے ہیں, مسلمین ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے. اچھا استاذہ میرا ایک کوشچن ہے, جیسے یہاں پہ ہے لمن حاضل کتاب الکبیر, تو یہ حاضل کتاب جو سا ہے نا, تو یہ کتاب ہوا, تو یہ اشارہ ہے نا کتاب کی طرف, تو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ وہ کا ترجمہ آئے گا, ہے نا. یہ اشارہ نہیں ہے, یہ ضمیر ہے. ضمیر ہے, لیکن یہ ہوا جو سا ہے, یہ جا کہاں رہی ہے, کتاب کی طرف. جی کتاب کی طرف. تو یعنی وہ کتاب اگر کوئی کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ کتاب کس کی ہے, کیا یہ استاد کی ہے, ایسا نہیں کہے گا, یہ نہ کہنا, وہ کیوں کہے گا, وہ کہہ دینا کیا وہ ٹیچر کی ہے. اچھا کیا وہ ٹھیک ہے. اگر ٹیچر کی, یہاں پہ ہوا کا وہ ہے اور آگے ہی این الملعقۃ الصغیرۃ, یعنی چھوٹا چمچ کہاں ہے, ہیا فی الکوبی, تو یعنی ہیا پھر یہ کپ میں ہے, تو یہاں پہ یہ کیوں, جبکہ دونوں ہی مطلب کتاب بھی اور کہاں دیکھیں, جب اس میں اشارہ آئے گا تو یہ کہنا ہے, یہ اچھا کہنا ہے, حاضہ اور حاضی ہی یہ کہنا ہے, دس کہنا ہے, دس. اس لیے میں اوکے کہتی ہوں نا انگلش میں ٹرانسلیشن کرو. صحیح. اب یہاں پہ دیکھیں, اگر انگلش میں کریں گے تو کیا ہوگا, who's this big book, who's this book, big book, ہے نا. دس آ گیا نا یہاں پہ. جی جی. is it, یہاں پر اٹ میننگ آئے گا انگلش میں. بالکل. اٹ کیوں آئے گا, ہی شی نہیں آئے گا. ویسے تو ہوا کا مطلب ہی ہوتا ہے نا. نہیں, وہ کتاب کے لیے نا. ہاں, تو اٹ کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا نا, وہ ہوتا ہے نا. کیا وہ مدرس کے لیے اٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے, ہی شی کا کیا میننگ ہوتا ہے, نہیں مطلب ہی شی کا مطلب وہ ہوتا ہے نا. ہوا کا جی مطلب, لڑکا لڑکی. ہاں ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے, ہیا کا مطلب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بے جان چیز کی طرف جا رہے ہیں, جیسے کتاب کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر وہ اٹ ہو جائے گا نا, دونوں کے لیے اٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر اٹ از اٹ للمدرسی, فار مدرس, از اٹ belongs to مدرس, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کا میننگ اٹ ہے, یہاں پر اس کا میننگ دس ہے, تو فرق تو ہے نا. This is here fil cup, this is in the cup. تو پھر It is in cup. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لہو للطالبتی صغیرتی, کیا کس چیز, کتاب کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا. نہیں ملکتی, اچھا ہاں, یہاں پر بھی اٹ میننگ آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بھی کتاب کی طرف جا رہی ہے. این الملعقۃ الصغیرۃ, where is the small spoon, ہی فی الکوب, it is in the cup. It is نا. It is in the cup, کیونکہ اٹ ہی کہیں گے نا. ہیا کے لیے بھی
हिया, ये हिया है ना, तो हिया के लिए भी 8 ही है ना, यहाँ मैंने लिखा है। जी, इंग्लिश का तो क्लियर था, उर्दू का थोड़ा सा वो हो रहा था, तो वो पूछा था, वैसे क्लियर है। इंग्लिश में आप ज़मीर का तर्जुमा ये नहीं कर सकते, ओके, ज़मीर का तर्जुमा वो में करेंगे, ठीक है। अगर आप इशारा में कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इशारा हाज़े ही का मतलब, हाँ जाली का हो तो उसमें वो कर सकते हैं, अगर जाली का आ रहा है ना तो फिर उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन ज़मीर आ रही है तो फिर उसके लिए आपने उसको लाजम वो ही करना है, सही, फिर ये नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, हाँ, अगर इशारा आ रहा है जाली का तो फिर आप वो तर्जुमा करें, जी ठीक है, लेकिन अगर ज़मीर आ रही है तो उसका वही करना है, और इट दिस नहीं करना या वो नहीं करना। ठीक है, मतलब इसका हिया का तर्जुमा आपने उसको इंग्लिश में भी थोड़ा करके समझ लिया करें। अगर इंग्लिश आती है ना आप लोगों को तो बेटर, इंग्लिश में ज्यादा बेटर समझ आता है। अच्छा, ऐनल कुर्सी मकसूर हुआ हुनाका, तो इट इज ओवर देयर। जी, अब ये नहीं कहेंगे ही इज ओवर देयर, ठीक है, इट इज, तो हम over कहेंगे there, वो वहां पर है, हम कहेंगे वो वहां पर है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये यहाँ पर है, ये वहां पर है, ये वहां पर है, रॉन्ग हो जाए, क्योंकि दिस इज नॉट अ इशारा, दिस इज ज़मीर, प्रोनाउन। प्रोनाउन का हमेशा वो में तर्जुमा करना है, ये भी नहीं कर सकते। तमरीन पढ़ लें आगे, नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, हमारा आप आ जाए, फारिग है? हाँ जी, हाँ जी, फारिग। इक़रा वक्तुब अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तफ़ा वल मुस्तफ़ा, ये ना, हाँ, मुस्तशफा, मुस्तशफा वत्तबीबुल क़दीमु फिल मुस्तौसफ़, मुस्तौसफ़, हाँ मुस्तौसफी, मुस्तौसफ़ी। चलिए आप अल कलमुल मीनिंग अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, न्यू, ये मुस्तशफा, ये नए मुस्तशफा, डॉक्टर हाँ, मुस्तशफा जो है उनके हाथ में शिफा है। नो, डॉक्टर अस्पताल में, अच्छा, मुस्तशफा का मतलब अस्पताल, अच्छा सही। हाँ, जब भी तबीब मीम लग जाता है ना, वो कोई ना कोई प्लेस ही होती है, जैसे मदरसा, मस्जिद, जब मीम लग जाता है तो वो कोई ना कोई जगह होती है। हाँ, उसके हाथ में शिफा नहीं है। ये मुस्तौसफी, मुस्तौसफी में भी आपका देखे मीम लगनी, अच्छी बात है, गलतियां करें, गलतियों से ना घबराएं। अब ये अच्छा, आपको भूलेगा नहीं ना, इसकी वजह से देखिए मैंने एक और भी आपको चीज बता दी कि जब मीम आ जाएगा तो वो किसी जगह का नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोचते जाएं, सोचते जाएं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है वो आपका जगह का नाम होता है। मकतब, मकतबतु है ना, मकतबतुन लाइब्रेरी, मकतब वो भी जगह होती है, डेस्क होता है, तो सो ऑन। अच्छा, इकरा वक्तुब अत्तबीबुल जदीदु, न्यू डॉक्टर, न्यू डॉक्टर फिल मुस्तशफा, अस्पताल में है। वो तबीब कदीमो, और पुराना तबीब फिल मुस्तौसफ, ये हाँ, पुराना डॉक्टर कहाँ पर है? डिस्पेंसरी में है। क्लिनिक, आप क्लिनिक भी कह सकती हैं, क्लिनिक, अच्छा, है ना, क्लिनिक क्लिनिक, होता है ना आपका, वो उसको भी कह सकती हैं। सही। क्लिनिक क्या होता है? छोटा हॉस्पिटल जो होता है ना, क्लिनिक होता हाँ है, जी, हाँ सही समझ गई होंगी ना। डिस्पेंसरी भी कहते जी हैं, छोटा सा एक वो दवाखाना जिसे कहते हैं ना, जी 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 जी। छोटा सा एक डॉक्टर बैठा होता है वहां पे। अच्छा, आगे क्या है? हॉस्पिटल से छोटी चीज होती है। सही। अल कलमुल मकसूरु अलल किताबी, टूटा हुआ कलम किताब के ऊपर पड़ा है। अलल मकतबी, अलल मकतबी, डेस्क के ऊपर पड़ा है। किताब और डेस्क, अलल मकतबी। पढ़ा करें, घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़े, ठीक है। आगे पढ़िए। अल मिरूहतुल जदीदु फिल गुरफतिल कबीरती, ये पहले लफ्ज का तो मतलब मुझे नहीं आता। ये क्या होता है? जो लगा हुआ ना, इतनी बड़ी पिक्चर दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, पंखा, हाँ, फैन। अच्छा, नया फैन बड़े कमरे के अंदर लगा है। तो लगा है कहाँ से? लगा, देखिए एक्स्ट्रा वर्ड आपने नहीं डालने। अब यहाँ पे न्यू में है। पंखा, नया पंखा, ठीक है, नया पंखा बड़े कमरे में है, सिर्फ है, आपने सिर्फ
صرف آپ نے ہے اپنی طرف سے لگانا ہے, اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے یہاں پہ. باقی سارے جتنے ورڈ ہیں وہی یوز کرنے ہیں. لگا ہے اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بیچ میں بھی دیکھ رہی تھی صوفیہ بھی جو ایڈ کر رہی تھی بار بار. جو نہیں ایڈ کرتے, جب اللہ زی آتا ہے تبھی جو ایڈ کرتے ہیں, اگر اللہ زی نہیں آتا تو جو ایڈ نہیں کرتے. اچھا ابھی اللہ زی یہاں پہ دیکھیں آپ نے, یہ اللہ زی آیا نا تو اس میں جو ایڈ کریں گے, ورنہ نہیں کرتے. آگے نمبر 4. اللغت العربیۃ سہلۃ, عربی زبان آسان ہے, آسان ہے, سہل. ٹھیک ہے نا, آگے. الولد الطویل الذی خرج من الفصل آنا طالب من الکویت. صحیح. الولد الطویل, اب بتائیں یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا. ہاں جی, لمبا لڑکا جو کہ نکلا ہے کلاس روم سے, فصل کلاس روم. ابھی الان ابھی نو, جسٹ نو, جسٹ ابھی نو. ابھی ابھی طالب ہے کویت میں. اسٹوڈنٹ ہے کویت سے. کویت سے, کویت میں ہوتا تو فی لگتا نا. صحیح, کویت سے. فی الغرفتی, کمرے میں, ہے نا. اور من الکویتی سے. آگے نمبر 6. انا فی المدرسۃ ثانویتی. ثانویتی. انا فی المدرستی, میں مدرسے میں ہوں. ثانویتی اس کا مطلب نہیں آتا. اب یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا. جی جی, تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سیکنڈری اسکول. سیکنڈری اسکول, میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. اچھا, میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. اب وہ ہے تو نہیں لگے گا نا, میں سیکنڈری اسکول میں ہے, ایسے تو نہیں بولیں گے نا. جی جی جی, تو ہوں لگائیں گے نا. تو کبھی ہیں لگائیں گے, کبھی ہے لگائیں گے, لیکن لگائیں گے ضرور, جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میں یہاں مبتدا بن رہا ہے اور یہ پوری کی پوری خبر بن رہی ہے فی المدرسۃ الثانویتی, جس میں یہ مرکب توصیفی ہے اور فی المدرستی مرکب جاری ہے. یہ دو مرکب یہاں پہ بن کے پھر یہ پورا کمپلیٹ خبر بن گئی. ٹھیک ہے, چلیے صحیح. آگے. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. ذهب الرجل, یہ ایک ذهب الرجل آدمی نکلا. اچھا, ذهب مطلب وینٹ ہے نا, اور کون وینٹ؟ الرجل الفقیر. فقیر غریب آدمی. نکلا نہیں ہوگا, نکلا ہوتا ہے خرجا. اچھا, اور یہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ وینٹ, چلا گیا. گیا. اچھا, چلا کی ضرورت نہیں ہے, چلا کی ضرورت نہیں, گیا بس. ٹھیک ہے. گیا. غریب آدمی کہاں گیا؟ وزیر کی طرف گیا. وزیر کی طرف. وزیر منسٹر ہوتا ہے نا. الوزیر, صحیح. ذهب الرجل الفقير الى الوزير. غریب آدمی وزیر کی طرف گیا. علاقہ مطلب طرف ہوتا ہے نا. جی, وزیر کی طرف. جلس طالب الجدید خلف حامد. جلس طالب الجدید. جلس بیٹھنے کو کیسے؟ پہلے اس کا ترجمہ کر لینا. نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا. نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے. بیٹھا, بس بیٹھا. بیٹھا. کہاں بیٹھا؟ حامد کے پیچھے. حامد کے پیچھے بس. نیا اسٹوڈنٹ حامد کے پیچھے بیٹھا ہے. بالکل. السکین کبیر حاد جدا. حاد کا مطلب ہے تیز. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کھنڈی چھری, بلنٹ ہوتی ہے نا, اور ایک جو ہوتی ہے تیز, شارپ. ٹھیک ہے نا. السکین الکبیر, بڑی چھری کیا ہے؟ بہت تیز ہے. جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری. ٹھیک ہے. اور ہاتھ دونوں ہوتا ہے شارپ,
तेज, है ना. सिकीन जो होती है वो छुरी होती है, सुकून से है ना. सही. साकिन, सुकून, ये सब एक जैसे लफ्ज हैं. ठीक है, आप म्यूट कर लें अभी, शुक्रिया. बच्चे शोर कर लें. तो ये सिकीन जो है ना, ये भी जब किसी के ऊपर छुरी चलती है तो वो क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है ना. मुर्गी के ऊपर चलाए जरा, तो वो उसी से इसको फिर साकिन कहते, सिकीन कहते हैं, छुरी. ठीक है. और कबीर क्या है, बड़ी. बड़ी छुरी जो है बहुत तेज है. अच्छा, नंबर 10 कौन पढ़ेगा आके ये जुमला? सुफिया पाएंगे इस जुमले को, पढ़ेंगी? मैं शनाज को बुलाती हूँ, आप इस जुमले को पढ़े, नंबर 10 को. मैं पढ़ूंगी या कौन पढ़ेगी? आप ही पढ़ेंगी, आपको मैंने जानबूझ के बुलाया. ठीक है. मन हाजा, कौन है ये? अलवलदुल कसीर, छोटा लड़का. हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वो बेटा है नए उस्ताद का. अच्छा, इस पे देखें कोई आपकी हरकत नहीं लगी हुई, प्लेन है बिल्कुल, उर्दू की तरह लिखा हुआ है. ठीक है ना. सेंटेंस पूरे 2 सेंटेंस हैं, दोनों ऐसे लिखे हुए. आपने खुद इनको लास्ट लेटर की हरकत भी देनी है और जो बाकी हरकत है वो भी देनी है. तो इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, वो लास्ट लेटर की हरकत होती है. और लास्ट लेटर की हरकत को क्या कहते हैं अरबी में? एराब. एराब कहते हैं. तो जो एराब होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिस दिन आपको एराब लगाना आ गया, अब इसलिए मैं आपको टेस्ट करने के लिए बुलाया, कितना आता है आपको. जिस दिन आपको एराब लगाना आ गया, आपको ग्रामर आ जाएगी. ठीक है, चले लगाएं. मन हाजल वलदु, वलदुल कसीरी. वलदुल कसीरी कैसे हो गया? जेर किस वजह से आती है? वो मुदाफ इलैह की वजह से आती है. सॉरी. हाँ, तो ये मुदाफ इलैह बन रहा है? नहीं, ये तो मतलब वो बन रहा है ना, जो दोनों एक ही तरह के हैं. तो सिफ्त बन रही है ना, सिफ्त है ना. अलवलदु कसीरू, कसीरू आएगा. और ये सिफ्त जो होती है, ये मौसूफ को फॉलो करती है. फॉलो कर रही होती है. हाँ, उसके एराब को, असल एराब यही होता है जी. और ये क्या है, अलवलदु क्या है, इसको क्या, ये मौसूफ तो बन रहा है ना. एक बात होता है कि ये मौसूफ है और वो सिफ्त है ना. ये मनूत है, ये नात है, ये दोनों मिलके है. और क्या बन रहा है? ये खबर नहीं, खबर की बात नहीं है. यहाँ पे इसम इशारा आ रहा है, आगे इसम इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ रहा है. बदल है, बदल है. ठीक है, बदल है ये. अच्छा, बदल जो है वो भी, बदल को भी बदल क्यों कहते हैं? इसको मुशार इलैही भी कहते हैं ना, मुशार इलैही भी कहते हैं ना. जी. हाँ, तो मुशार इलैही कहें या बदल कहें, वो जो होता है वो इसम इशारा के एराब को फॉलो कर रहा होता है. जी. अब इसम इशारा का क्या एराब है यहाँ पे? यहाँ पे तो ये मबनी है ना, क्योंकि हाजा तो मबनी है ना. तो अगर हाजा लिखा हुआ है और पीछे उसको कोई चेंज करने वाला नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा फिर उसका एराब? मन तो नहीं चेंज करता, मन तो क्वेश्चन के लिए आता है, वो तो मरफू हो जाएगा, मरफू होगा ना. हाँ, अगर ये आपका मिन आता ना तो ये मजरूर होता जी. ये मन नहीं चेंज करता. जो इस्तिफाम के लिए आते हैं ना, क्वेश्चन के लिए, वो चेंज नहीं करते हरकत को. तो मन ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा. और हाजा जो है ना, फिर वो मरफू ही रहेगा. जी. ठीक है ना. अब जब ये मरफू है तो इसका बदल जो है, उसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी? मरफू ही आएगी. उसके ऊपर मरफू ही आएगी, बदल उसके ऊपर मरफू ही आएगी. तो अगर ये वाला चेंज हो गया ना, किसी वजह से मजरूर हो गया, तो फिर इसके नीचे जेर लगाएंगी आप. जब इसके नीचे जेर आएगी तो फिर इसके नीचे भी जेर आएगी, क्योंकि ये वाला उसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, इसके एराब को, और ये वाला इसके एराब को फॉलो कर रहा है. तो ये जो सिफ्त होता है वो भी एक तरह का बदल ही होता है, वो भी इसके एराब को फॉलो कर रहा होता है. और बदल जो होता है, मुशारन इलैह होता है, बदल होता है, वो अपने इसम इशारा के एराब को, ये चेंज होगा तो लाजम ये भी चेंज होगा. अगर ये चेंज नहीं हो रहा, ये मरफू है, तो ये भी मरफू ही रहेगा. तो अभी जो आपने लगाया है, वो आपने लगाया मन हाजल वलदुल कसीरी नहीं होगा, कसीरू होगा. कसीरू होगा. अगर आपने जेर लगा दी, जिसका मतलब है आपने मुदाफ इलैह बना दिया, और मुदाफ पे तो अलिफ लाम नहीं आता, मुदाफ पे तो अलिफ लाम नहीं आता. ये सब कायदे आपने याद रखने ना. अच्छा, इसमें आपने क्या किया? हुआ इब्नुल मुदर्रिसुल जदीद. अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि इसमें इब्न अगर मिडल में आ जाए तो उसका हमजा नहीं पढ़ा जाता. यही रूल पढ़ा है ना.
हुआ इब्नुल, हाँ जी, हुआ इब्नुल मुदर्रिसुल जदीद। नुल क्यों? क्योंकि इब्नु है ना, जी जी, इब्नुल मुदर्रिसी है ना जी। तो इब्न जो होता है ये भी मुदाफ बन के आता है। इब्नुल मुदर्रिसी कह रही है ना आप, तो जेर क्यों लगा रही है? क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। इब्न के ऊपर इब्न के ऊपर देखें अलिफ लाम तनवीन नहीं आता, हमेशा इब्न क्या होता है? इब्नुन होता है वैसे तो, लेकिन जब जब मिलाना होता है तो जाहिर हम एक उसकी हरकत गिरा देते हैं ना, तो वो मुदाफ बन जाता है फिर इब्नुल मुदर्रिसी। मुदाफ पे एक हरकत क्यों आती है वैसे बाय द वे? दो क्यों नहीं आ सकते? मुदाफ पे इस वजह से नहीं आती कि वो मरफू तो उसको मिलाना होता है हमने, उसका ये होता है। हाँ, कल भी मैंने क्लास में रूल बताया था कि मुब्तदा का क्या रूल होता है? मार्फा प्लस नकरा। फार्मूला क्या होता है? मार्फा प्लस नकरा, ऐसे ही है ना? जी जी। अगर दोनों को सेम कर देंगे मार्फा तो वो क्या हो जाएंगे? वो तो मुरकबे तौसीफी बन जाएगा। दोनों को नकरा कर देंगे तभी मुरकबे तौसीफी बन जाएगा। अच्छा, अब ये है आपका जुमले का, जुमला इज इक्वल टू जुमला, कंप्लीट जो जुमला बनता है ना जिसमें है का तर्जुमा करते हैं, वो है ये। अच्छा, मुरकबे इजाफी जो होता है ना वो इसका उलट होता है। मुरकबे इजाफी में पहले नकरा होता है फिर मार्फा होता है। अच्छा, ये इसका फार्मूला है। अब जब ये नकरा होता है, इस पे तनवीन होती है, ये मार्फा होता है, तो दोनों को मिलाना होता है ना, अलिफ लाम आ जाए तो मिलाना होता है। ये मार्फा होता है, ये नकरा होता है, तो दोनों को, इसके ऊपर अलिफ लाम है तो इसको मिलाना है पीछे वाले को। तो अब दो तनवीन के साथ तो हम मिला नहीं सकते, इब्नुन के साथ हम मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। नहीं। तो फिर हम शेड करते हैं दूसरी वाली हरकत, गिरा देते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये इब्नुल मुदर्रिसी बनता है। और हम कहते हैं कि उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, क्योंकि मरकब इजाफी का रूल पहले वाला नकरा और दूसरा वाला मार्फ है, दूसरा वाला अलिफ लाम के साथ आएगा तो लाजिम उन दोनों को मिलाएंगे ना। तो मिलाते हैं तो वो नकरा कोई तनवीन को फिर हमें गिराना पड़ता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी अलिफ लाम ले आएंगे और यहाँ भी अलिफ लाम, क्योंकि रूल में तो ये मार्फ है ना सेकंड वाला, अगर यहाँ भी मार्फा कर देंगे अलिफ लाम वाला तो फिर आपका क्या होगा? ये मुरकब तौसीफी बन जाएगा। ठीक। तो इसलिए अलिफ लाम नहीं लाते यहाँ पे, वरना मुरकब तौसीफी बन जाएगा। तो इसी वजह से ये रूल्स भी बनाए गए ना, क्योंकि वो फिर। अच्छा, अल जदीदू में आप देखें यहाँ पे आपने क्या किया? मुदर्रिसिल जदीदू। हाँ, अब जदीदू क्यों हो गया यहाँ पे? जदीदू क्यों हो गया? क्योंकि ये है तो, हाँ बोले, मतलब ये है तो मुदाफ इलैहि के साथ, लेकिन क्योंकि अल मुदर्रिसु है तो इस वजह से मरफू बनाना है उसे, उसको। तो जैसे अब ये एक दूसरे का नात मनूत भी तो है ना, अल मुदर्रिसु और अल जदीद, इस वजह से। हाँ बताएं क्या इराब आएगा जदीद पे? जदीद पे तो पेश आएगा। क्यों पेश आएगा? नहीं सॉरी, अल जदीदी सॉरी यहाँ नात मनूत की वजह से इस पे भी जदीद आएगा। सही, ये फॉलो करेगा ना इसके इराब को। बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये अल मुदर्रिसु होता तो ये भी अल जदीदू होता। ये अगर अब ये मुदाफिले होने की वजह से यहाँ कसरा आ गया तो इसका भी जेर देना पड़ेगा, ज़ेरो देना। हाँ ठीक है ना। अगर आप अल जदीदू करेंगे तो गलत हो जाएगा, जुमला नहीं बनेगा फिर। तो एक पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इब्न अगर मिडल में आए तो उसको पीछे से मिला के पढ़ना है, ठीक है। अगर शुरू में आए ये ना होता तो फिर हम इब्नुल मुदर्रिसी पढ़ते ना, फिर तो हमजा पढ़ा जाता, बिल्कुल। लेकिन आप पीछे से मिला के पढ़े तो ये हमजा वसली होता है जो गिर जाता है। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये गिर जाता है मिलाने के ऊपर, इसलिए हमजा वसली कहते हैं। ठीक है, ये गिरता है। अच्छा, हाँ अब इस जुमले को पढ़ें जरा। मन हाज़ल वलदुल कसीरु, बस वो हो गया ना। अब ये वाला पढ़े नीचे, हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी। मुदर्रिसिल जदीदी, इसको इतना पढ़े कि आपके मुंह से गलत निकले ही नहीं। और ये करते करते अब देखिए, मैं जब पढ़ूंगी तो मेरे मुंह से कभी गलत नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इतना आपको हो जाता है कि आपकी जुबान से गलत बात निकलती नहीं, आपको आपकी जुबान रोक देती है वहीं पे।
عربی زبان کے یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آپ غلط لفظ پڑھ کے دیکھیں آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا. قرآن آپ کو وہی روک دیتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہی ہو, تمہاری ٹنگ سے نکل نہیں رہا لفظ, فلو ہی نہیں ہو رہا وہ, اس لیے کہ تم غلط پڑھ رہی ہو. جب آپ کو صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل نہیں اٹکتے اس میں, آپ پڑھتے جاتے ہیں. جہاں آپ زیر زبر غلط لگائیں گی, کچھ بھی کریں گی گڑبڑ, وہیں پہ آپ کو عربی زبان روک دیتی, کیونکہ وہ نکلتا ہی نہیں منہ سے. ہمارے مسلز جو ہے نا گلے کے, وہ بنے ہوئے نہیں ہوتے غلط پڑھنا, اور برا بھی لگتا ہے ہمیں, کیونکہ وہ سنا بھی نہیں ہوتا ہم نے کبھی اس طرح سے جو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. چلیے اب اس کو پڑھیے. املا فی الفراغل فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین بعد تحلیتی بال عند اللزوم. اچھا, اب یہاں پر دیکھنا ہے نا کہ یہ حرکت کیوں آ رہی ہے, یہاں پہ سکون آ رہا ہے. یہ سکون کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کہاں پہ, آپ کہاں پہ ہیں؟ املا کی بات کر رہی ہوں شروع سے. املا, املا, املا میں جیسے اقرا ہے نا, تو فعل امر, ہاں فعل امر کے آخر میں آتا ہی کیا ہے؟ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہاں آرڈر دیا جاتا ہے نا, کمانڈ. ہاں, کسی کو حکم دیا جاتا ہے نا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. جی ٹھیک. تو املا کا مطلب ہے کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے, آرڈر دیا جا رہا ہے نا. جیسے اقرا پڑھیے, ریڈ. اب ریڈ کیا ہے؟ ون ورڈ میں حکم دیا جاتا ہے, ریڈ. تو املا کا مطلب ہے, املا مطلب ہوتا ہے فل کرنا, فل ان دا بلینکس, جیسے کہتے ہیں نا فل ان دا بلینکس. تو فل فراغی کیا ہے؟ اچھا, اس کے اوپر تو آئے گا ہی سکون, ٹھیک ہے, بلینکس. ہاں, اس میں فعل امر میں یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. جیسے اقرا میں بھی دیکھیں آپ کا حمزہ آ رہا ہے یہاں پہ, اور آخر میں سکون آ رہا ہے نا آخری لیٹر پہ. اسی طرح آپ کا اکتب میں بھی شروع میں حمزہ آ رہا ہے, آخر میں سکون آ رہا ہے. تو اس کی تو یہی ہوتی ہے, اعراب یہی ہوتا ہے. اچھا, فل فراغی, اب فی کیا ہے؟ حرف جر ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب پھر فی آ گیا ہے تو اس کو بھی زیر دینی چاہیے نا. جی دینی تو چاہیے نا, رول تو یہی ہے. اور وہ مجرور بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ مبنی ہے. اچھا, ماں بھی مبنی ہے. ہاں, ماں کتنے ورڈ ہوتے ہیں استاذہ مبنی جو ہو؟ ماں ہے, حاضہ ہے, تلکا ہے, ذالکا ہے. ماں جو اپنی شکل, جن کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے, جن کے پاس دوسرا ڈریس نہیں ہوتا. اور یہ نون ہوتے ہیں, مبنی جو ہوتے ہیں یہ نون ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ ماں نون ہے, حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے. الفراغی بھی نون ہے, حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آئے گا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ ماں بھی کیا ہے؟ نون ہے. اس کو آپ ضمیر نہیں کہیں گے, پروناؤن نہیں کہیں گے. صحیح, یہ نون ہے کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے, اور وہ مجرور بھی ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے. لیکن جو مبنی ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر نہیں آتا. جیسے لی حرف جر ہے نا, اور میں حاضہ لگاؤں تو کیا حاضہ کے نیچے زیر لگا لیں گے؟ نہیں لگا. جہاں الف آئے گا وہاں بالکل نہیں لگا سکتے. یہاں بھی الف آ رہا ہے آخر میں. کینیڈا کیا پیچھے لگائیں؟ فی کینیڈا, من کینیڈا, نہیں آپ زیر لگا سکتے. من امریکہ. تو آپ لاکھوں دفعہ لگا لیں, لیکن وہ اس کے نیچے آپ جس لفظ کے آپ دیکھیں, ماں کے آگے بھی کیا آ گیا؟ الف آ گیا. تو جہاں پہ الف آئے گا وہاں پر آپ زیر نہیں لگا سکتے. کیا ہم اس کو الف ممدودہ کہہ سکتے ہیں؟ الف ممدودہ سسٹر یہ ہوتا ہے الف کے بعد حمزہ, یہ ہوتا ہے الف ممدودہ. یہ ہوتا ہے الف مکسورہ. اوکے, یہ جو یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ الف مکسورہ ہوتا ہے. موسیٰ, ٹھیک ہے نا. تو یہ پہچانے. اور یہ صرف الف ہے. الف اور حمزہ کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ جی جی, الف جو سا ہے اگر آئے تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہے, اس کے اوپر حمزہ اس کو کہیں گے. الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہے تو وہ حمزہ کہلائے گا نا. ہاں, تو اگر الف خالی ہے, تو اگر خالی ہے تو وہ تو الف ہی پڑھا جائے گا. اس ہاں, کے تو یہ الف ہے نا, ساکن ہوتا ہے نا الف کے اوپر. اگر کچھ حرکت نہ ہو تو یعنی ساکن ہے. ہاں, تو الف ممدودہ پہ تو حرکت آتی ہے نا. جی, حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے.
हमजा नहीं आया उसके ऊपर, मद आई है। मद आई है, नहीं अब बाद में उसके हमजा आया। देखें ये भी अलिफ ही है, आप गौर करें तो इसको भी अलिफ ममदूदा कह रही हैं, तो ये अलिफ ही है ना। ठीक है, हमजा तो, ये हमजा तो नहीं है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, इसको भी आप अलिफ मकसूरा कह रही हैं। जब आप अलिफ कह रही हैं तो वो अलिफ ही है ना, हमजा तो नहीं है ना। जी जी हाँ, तो यहाँ पर भी अलिफ ही है। ठीक है। हाँ, उसके बाद यली जो है फॉलोइंग, ठीक है ना। अच्छा, बिन ना ती, यहाँ पर ना के नीचे कसरा क्यों आ रहा है? बी की वजह से। बी के बाद हमेशा हर्फ जर आता है, उसके नीचे कसरा आता है जी। यहाँ पर नहीं आया क्योंकि जहाँ पे अलिफ एंड पे आ जाता है वहां पे कसरा नहीं आता। समझ आई? जी जी। अल्लाह जी, अल्लाह जी तो अल्लाह जी रहता है, ये भी मबनी है, मबनी है। अल्लाह जी, अल्लाह जीना हो, अल्लाह ती हो, इनका एक ही ड्रेस होता है, राइट? बिल्कुल। बैना कौसैनी, अब कौसैन इन दोनों को मिला के पढ़ गए ना, बैना कौसैनी, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कसरा क्यों आ रहा है? सोचने की बात है ना जी। क्यों आता है कसरा? क्योंकि बैना की वजह से। बैना मुदाफ है ना, ये जो बा की वजह है, हरफ जर की वजह से। बा कहाँ है? बताए मुझे, बा कहाँ है? अच्छा, बिन नाती मैं पिछले उससे भी पीछे चली, बिन नातिल लजी की वजह से मैं कह रही बैना कौसैनी, क्योंकि मुदाफ इलैही बन जाएंगे ना। हाँ, ये जो दोनों के दरमियान ये हरफ जर नहीं है, बैना जो है ये हरफ जर नहीं है, ये मुदाफ इलैही ना। हाँ, ये मुदाफ बने, इस पहले फलाम और तनवीन नहीं है, इस वजह से यहाँ कसरा आ रहा है। ठीक है, सही। मुरक्कब इजाफी जो होता है उसमें दोनों नाउन होते हैं, दोनों नाउन होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, ठीक है। पहला वाला नकीरा होता है, दूसरा वाला मार्फा होता है। सही है। अब यहाँ पर आपका ये बैना जो है, ये इसको किस कैटेगरी, अगर ये नाउन है तो किस कैटेगरी में जाएगा, ये मुझे बताएं। क्या? दरमियान, दरमियान दो ब्रैकेट्स के, ये दो ब्रैकेट्स लगेंगे ना, कौसैन। अभी हमने साकिनैन भी पढ़ा था ना। जी जी। तो साकिनैन का मतलब है दो साकिन, और कौसैन का मतलब होता है दो ब्रैकेट्स। कौसे कजा होता है ना, वो किस तरह होती है रेनबो, बारिश के बाद जो निकलती है, ब्रैकेट ऐसी होता है ना, ऐसी होती है ना कलर्स में जी। तो उसको कौसे कजा कहते हैं ना, पता है कुछ? तो कौसैन क्या? हाँ, दो आर्क्स हो गई, दो ब्रैकेट्स हो गई। अच्छा, अब ये क्या है आपका? ये मजरूर है, कौसैनी, तो ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है। बादा है, बहदा तहलियती। अब ये जो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे बादा आफ्टर नहीं, बादा को छोड़ दें, इस वर्ड को देखें, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा जी, एक ता आ रहा है ना, नहीं ही आ रहा है, ही जमीर अटैच हो रही है आखिर में। ही आ रही, जैसे ये जमीर है, और तहलियती जो है वो एक वर्ड है। जी जी, वो एक वर्ड है। ठीक है, तहलियत, ठीक है। अब इस तहलियत जो पहला वर्ड है उसके नीचे कसरा क्यों आ रहा है? कौन सा पहला वर्ड? तहलिया, तहलिया, ये जमीर को निकाल देना। जी जी। तो यहाँ पे दो वर्ड है ना, तो दो, इस वर्ड के नीचे कसरा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी मुदाफ इलैही है। मुदाफ इलैही है, क्योंकि बादा यहाँ पे उस पहले फलाम और तनवीन नहीं है जी, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या है? कसरा आ रहा है। बिल्कुल। और फिर ये इसके नीचे दो जेर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये खुद भी मुदाफ बन रहा है, मुदाफ बन रहा है, ये खुद भी मुदाफ बन रहा है, हु ज़मीर का, हु ज़मीर, बिल्कुल। ये हु ज़मीर मुदाफ इलैह बन रही है फिर। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना, बहुत जल्दी सीखेंगे। थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, दिमाग तो झंझोड़ा जाता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इससे चीजें बहुत जल्दी जल्दी आपको बस यही देखना है कि अच्छा यहाँ पे ये जेर क्यों आ रही है, यहाँ पे पेश क्यों आ रही है। अब यहाँ पे देखें लुज़ीमों के नीचे भी जेर आ रही है, तो इसके नीचे जेर क्यों आ रही है? ये भी मुदाफ इलैही बन रहा है, और इंदा का मुदाफ, इंदा मुदाफ है, इंदा का मुदाफ बन रहा है, हरफ जर तो नहीं है ना, इंदा, बैना, बादा मबनी है और मुदाफ है, बिल्कुल।
ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں, تو یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اب ایک سوال میرا اور ہے, وہ میرا یہ ہے کہ بینا, بعدا اور اندہ حرف جر نہیں ہے, نون ہے. وہ حرف جر حرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حرف ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے, یہ نون ہے. ان کے ساتھ اسم لگے گا, جیسے اسم ضمیر ہوتا ہے, اسم اشارہ ہوتا ہے, اسم موصول ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ یہ اسم موصول تو نہیں ہے. اسم موصول تو یہ ہوتا ہے اندہ, بعدا, بینا. یہ کون سے اسم ہے؟ اسم کی سب کیٹیگری کون سی ہے یہ والی؟ نہیں استاذہ, یہ مجھے نہیں پتا. میں ابھی لکھتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, ساری سمجھ آ جائے گی آپ کو. اوکے, ظرف میں نہیں ہے, ظرف مکان. اب آ گیا نا دماغ میں, اب تو یہ بھی پتہ لگ گیا ظرف مکان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. نہیں, ظرف وہی ہے, پتہ ہے ظرف نا؟ زمان ہو. جی بالکل پتہ ہے. اچھا, اب خود ہی دیکھیے درمیان کیا ہوگا, ظرف زمان ہوگا؟ نہیں, درمیان تو نہیں, وقت. ہاں, زمان آ سکتا ہے. ہاں جی, بتائیے. زمان آ سکتا ہے نا. ایک سیکنڈ, وہ بتا رہی ہے دوسری سسٹر. کون بتا رہا تھا؟ کوئی بتا رہا تھا کلاس میں کچھ اور ظرف کے بارے. دیکھیں, ظرف کی دو قسمیں تھی. ظرف ہوتا ہے برتن, ہے نا؟ جی. اب ظرف زمان, ہاں, برتن دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ظرف زمان اور ایک مکان. زمان کا تعلق زمانہ سے ہوتا ہے, مکان کا جگہ سے ہوتا ہے. بالکل. ایڈورب آف پلیس اور ایڈورب آف ٹائم انگلش میں کہتے ہیں, صحیح ہے. اب یہ بینا, آپ یہ تو درمیان ہوتا ہے. درمیان کیا ہے؟ یہ ایڈورب آف ٹائم ہے, درمیان. اب ٹائم لیمٹس کے بیچ میں ہی آپ نے لگانا ہوگا, یا درمیان مکان بھی آ سکتا ہے. درمیان جگہ ہوتی ہے میری بہن, ٹھیک ہے. وہ میرے درمیان بیٹھی ہے, وہ میرے درمیان بیٹھی ہے. صحیح ہے, یہاں پہ تو پھر مکان آ جائے گا. خالد جو ہے زینب اور حامد کے درمیان بیٹھا ہے. درمیان جگہ ہوئی نا, کوئی ٹائم تو نہیں ہوا نا. زمین اور آسمان کے درمیان. ہاں, درمیان, تو وہ جگہ ہوئی نا. اچھا, بعدا کیا ہوگا؟ یہ بھی ظرف ہے. ظرف ہے بعد میں. ہاں, بعدا. تو بعد میں اب مکان بھی ہو سکتا ہے, زمان مجھے تو لگتا ہے زمان ہے. زمان ہے, میں بعد میں آؤں گی, تم جاؤ, میں بعد میں آؤں گی. تو زمان ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں, زمان ہے. بعدا, قبلہ اور بعدا کیا ہوتا ہے؟ زمان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. قبلہ پہلے اور بعدا بعد میں. میں تم سے پہلے جاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اندہ کیا ہوتا ہے؟ اندہ ہوتا ہے ساتھ. میننگ پتہ ہے نا؟ ہاں جی, یہ بھی مکان ہے. یہ بھی مکان ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ ناؤن ہے, کیونکہ مضاف ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظرف ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ یا تو ظرف زمان ہے یا مکان ہے, وہ آپ کے دماغ نے بتانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک ناؤن ہے, ایک ظرف ہے, اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک ناؤن تھا, ظرف تھا. ٹائم ہے یا جگہ ہے؟ یار میں کس کے پلے پڑ گئی. نہیں, فرسٹ آپ نے ناؤن بتایا ہے, تھرڈ آپ نے ظرف بتایا, تو سیکنڈ کیا بتایا ہے؟ پہلے میں نے ناؤن بتایا. سب سے پہلے تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. نمبر 1 مضاف بن رہا ہے نا. جی, یہ تو مضاف ہے. اور آپ کو پتہ ہے مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے. یہ دو باتیں کلیئر ہو بس گئی. یہ مضاف نہیں تھا. ہاں, یہ مضاف نہیں لکھا تھا نوٹ میں, تو اس وجہ سے مضاف نمبر 1. نمبر 2 مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے. پھر ناؤن کی کون سی سب کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ والا ظرف میں آتا ہے. ضمیر نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے, موصول نہیں ہے, اسم و استفہام نہیں ہے. کتنے اسم طرح کے اسم ہوتے ہیں نا. اسم موصول نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ 3 چیزیں بتاتے ہیں نا, آپ کو کلمے کی 3 قسمیں بتاتے ہیں نا, تو آرام سے آپ کہتے ہیں کہ اسم فعل حرف. تو اس اسم کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں, ورب کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں, حرف کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں. سمجھ آئیے؟ جی. تو یہ اسم کے اندر کتنی طرح کے اسم آتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا. اسم علم آتا ہے نا,
جی جی اسم معرف باللام آتا ہے، وہ پتہ ہے اسم معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ نہیں معرف باللام اسم وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نکرہ جس پہ تنوین ہوتی ہے، نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الف لام لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لگا دیتے. ہاں، تو وہ جو الف لام لگایا جاتا ہے وہ اسم معرف باللام ہوتا ہے نا. اس کو وہ اسم جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا اس کو کہتے ہیں اسم معرف باللام. اچھا اس کو معرفہ بنا کے بنایا گیا معرف. ٹھیک ہے. مشکل لگ رہا ہے لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں، یعنی آپ ایک دفعہ کانوں سے گزاریں گی، پھر آپ کو جب میں دوبارہ بتاؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا میں نے یہ سنا ہوا ہے. اسم معرف باللام، باللام. اب یہ ہوتا ہے نکرہ کتاب، بڑی ایزی سی بات ہے. ٹرمز تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ اسم معرف باللام ہوتا کیا ہے. اب کتاب نکرہ ہے نا، اس کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ال لگاتے ہیں. تو یہ جو الکتاب. ہاں، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں یا اس اسم کو آپ کیا کہیں گے جس کے پر آپ لام لگا کے اسم المعرف معرف باللام. اسم معرف باللام. جی ٹھیک ہے، تو بس اس کو آپ سن لیا. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہوگی. ایک تو پہلے تو میں نے بتایا علم ہوتا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ اسم علم کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی. علم نہیں ہے، علم نشانی. تو علم کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بھی ایک نشانی ہے، میری بھی ایک نشانی ہے، سب کی نشانی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ نام. نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. استاد عین سے ہوگا یا الف سے ہوگا؟ عین سے ہوگا. علم سے تو دردناک ہو جاتا ہے، المناک حادثہ پیش آیا. المناک وہ تو علم دردناک ہو جاتا ہے نا. علم ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح ہے صحیح، کیونکہ علم کے نیچے لام کے نیچے زیر ہوگا، علم عین کے نیچے زیر ہوگا. ہاں، یہ علم نہیں سنا؟ علم جھنڈا. جی 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 جی. ہاں، تو علم جھنڈا ہوتا ہے. تو جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتی ہے. ہر ٹیم کا ایک جھنڈا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے. تو وہ آپ کا علم ہے نا. ہر بندے کا ایک جھنڈا ہے، اس کا نام ہوتا ہے جو پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے. تو علم بھی اس ایک میں قسم ملکوں کے ہوتا ہے. نام، ہاں ہاں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام، بالکل. خاص نام، اس میں ضمائر. اسٹریٹس کے نام ہے نا. بالکل، اس میں ضمائر، پروناؤن، اس میں اشارے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. سب نہیں آتے میری بہن، علم میں صرف نام آتے ہیں. نہیں نہیں، آپ نے یہ جو ٹوٹل اس میں بتایا، میں جو بتا رہی ہوں ناؤن میں. ہاں، پہلی چیز سب سے پہلے اسم علم ہے. نمبر 2 جی. اسم معرف باللام، اسم ہے جس کو نکرہ سے معرفہ لام تعریف لگا کے الف لام لگا کے بناتے ہیں نا، تو وہ نمبر 2. یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے. پھر اسم اشارہ ہے، اسم ضمیر ہے، اسم موصول ہے، اسم ظرف ہے، اسم استفہام ہے. اسم استفہام کیا ہوتا ہے ابھی؟ سوالیہ. ہاں، سوالیہ جو ہوتے ہیں. کیفا حالو کی، من، ما، جو شروع میں آتے ہیں. اینا، من اینا، تو یہ استفہام کے لیے ہوتے ہیں نا، کوشچن پوچھنے کے لیے. جی. تو اسم خالی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر تنوین آ جائے، وہ تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بھائی اسم ہے. اس کے بعد اس کے آگے جو کیٹیگریز بنتی ہیں اس میں اس کی بے شمار کیٹیگریز ہیں. تو اس میں آپ کا اسم ظرف آج آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف بن کے ہمیشہ مضاف بنتا ہے یہ. اور یہ یا تو ٹائم کا ہوگا یا پھر جگہ کا ہوگا، تو وہ آپ کا پہچاننا کام. ان کے اوپر الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی، اس لیے ہمیشہ ظرف بنتے ہیں. اس لیے ہمیشہ مضاف بن کے پھر آگے مضاف الیہ آتا ہے. تو جب زیر آتی ہے نا، جو کسرہ آتی ہے نا کسی بھی لفظ کی، وہ 2 وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ ایک، یا تو پیچھے حرف جر آ جاتا ہے، جیسے فی الفراغی ہے نا، حرف جر آیا تو یہ کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر بی آیا تو یہ آ گیا ہے نا. ایک جو کسرہ آتا ہے وہ مضاف کی وجہ سے آتا ہے. پیچھے مضاف ہو تو کسرہ آ جاتا ہے، مضاف الیہ کے نیچے. مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے، تنوین بھی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں. اچھا، تو یہ جس دن آپ نے جان لیا نا، ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں تم لوگ نا جلدی سے قرآن پہ آ جائے. قرآن کو سمجھنا ہے. ہمارا جو کام ہے نا وہ قرآن کو ترجمہ خود ہی کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے میں پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہی ہوں، یہ مرکب یہ ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جملہ اس میں یہ 2 لفظ ان کے ترجمے میں ہے بھی آ جائے گا اور ان میں نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر آپ
یہ جو مرکب ناقص ہوتے ہیں نا جو میں نے پڑھائے آپ کو, یہ بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ پورا جملہ ہے نا, جملہ کیا ہے, جملہ فعلیہ ہے, فعل سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ایک کام کرنے والا بھی ہوگا نا, کوئی فعل, جب بھی فعل کوئی ہوتا ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. فاعل کا پتہ ہے؟ جی فاعل مفعول, جی فاعل کا پتہ ہے, فاعل کا کام پتہ ہے کرنے نا, والا. کام ہو جائے نا. ہاں جو کام کرتا ہے, کام کرنے جی. والا فاعل. تو وہ فائل کرنے کوئی نہ کوئی ہوگا فائل, تو وہ فائل آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں مرکب جاری آ رہا ہے, یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر بن ناتی بھی مرکب جاری بن رہا ہے, پھر بین جاری. القوسینی مرکب اضافی, بعد تحلیتی. اچھا بی ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف لام لگانا. ایڈ ال. ہاں ود ال نا. اچھا اس کا مطلب بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. پھر آپ کا یہ مرکب اضافی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ایک جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ, دو طرح کے جملے ہوتے ہیں نا, فعل سے شروع ہو تو فعلیہ, اسم سے شروع ہو تو اسمیہ. اب ایک جملے کے اندر کتنے سارے چھوٹے چھوٹے مرکب ناقص آ گئے ہیں, مرکب جاری بھی آ رہا ہے, مرکب توصیفی بھی آ جائے گا, مرکب اضافی بھی آ جائے گا, سب آ جائیں گے. اب یہ بی ال جو ہے نا, یہ بھی آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے, کیونکہ حرف جر آیا نا پیچھے, تو یہ بھی آپ کا مرکب جاری بن رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے مرکب جاری کیوں نہیں بن رہا, یہ کہ بی بھی حرف ہے اور الف لام بھی حرف ہے, تو یہ آپ کا مرکب جاری نہیں بنے گا. بی ال یعنی الف لام کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. ابھی میں اس کو پڑھتی ہوں ترجمہ. املا فی الفراغی fill in the یہاں سے میں پڑھ لیتی ہوں. fill in the blank in each of the following sentences, یہ جو نیچے آ رہے ہیں, with the adjective given in brackets, یہ سارے adjective دیے ہوئے آپ کو given in brackets. add الف لام if necessary, اگر ضرورت ہے تو ایڈ کرو, نہیں ضرورت تو نہ کرو. ابھی شناز آئیں گی, ابھی کریں گی. شناز بیٹا آ جاؤ ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے پڑھیے, ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کو آتا بھی ہے ماشاءاللہ. چلیے. این المدرس الجدید. الف لام ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ این المدرس الجدید, کیونکہ ہم نے اس کی صفت بنانی ہے, آگے صفت لگانی ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم صفت بنائیں گے تو صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اس پہ الف لام آ رہا ہے تو اس پہ بھی الف لام آئے گا, آگے والے پہ بھی. اس پہ پھر جب الف لام آئے گا تنوین ہٹ جائے گی نا, الجدید ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ کریں. نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ نئے ٹیچر کہاں ہیں, صحیح ہے. التاجر فی السوق کبیر. نہیں التاجر کی صفت لگانی, یہاں پہ صفت لگانی ہے نا. یہ جو بریکٹ والا لفظ ہے نا, اس کو آپ نے یہاں لگانا ہے موصوف کے بعد, کیونکہ یہ ایڈجیکٹو ہے نا, تو یہ موصوف کے بعد صفت آئے گی نا, یہ موصوف ہے. التاجر الکبیر کبیرو آئے گا. ہاں, اگر ہم کبیر لگا دیں گے تو پھر اس کی صفت نہیں بنے گا, یہ تو مبتدا خبر بن جائے گا, ٹھیک ہے. تاجر بڑا ہے, بڑا تاجر بازار میں ہے. ہاں, تو ہم نے تو لکھنا ہے بڑا تاجر. اگر آپ اس طرح لکھ دیں گی اٹھا کے, یہاں پہ سیم ادھر لکھ دیں گی, تو تاجر بڑا ہے بن جائے گا, بڑا تاجر نہیں بنے گا. تو بڑا تاجر بنانے کے لیے آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا, صفت بنانا پڑے گا. صفت بنانے کے لیے اس کو فالو کرنا پڑے گا. جو صفت ہوتی ہے نا, وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے ہر حال میں, اعراب میں بھی, معرفہ نکرہ میں بھی. یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ آ رہا ہے آگے. اس کے بعد آپ کا یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے. اعراب میں یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے. پہلے یہ کبیرن تھا, اب جب الف لام لگایا تو ایک پیش آ جائے گی, الکبیرو بن جائے گا. دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا. 4 چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟
एराब एराब जेंडर हाँ अदद जिन्स, वुसअत हाँ एराब जेंडर जिन्स अदद वुसअत, ये 4 चीजों में मुरकबे तौसीफी और मुरकबे इशारी 4 चीजों में फॉलो करते हैं। एराब जिन्स अदद और वुसअत, ये 4 चीजें जो हैं, वुसअत क्या होती है, अदद क्या होता है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। एराब तो आपको पता है लास्ट लेटर की हरकत होती है ना, जैसे यहाँ पर भी एक दम्मा आ रहा है तो यहाँ भी एक ही दम्मा आएगा, है ना, तो फॉलो करेगा, सिर्फ जो है इसको फॉलो करेगा। जेंडर में क्या है कि ये अगर मुजक्कर है तो इसको भी मुजक्कर लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ताजिरुल कबीरा तू, इसको मुन्नस नहीं ला सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ये मुजक्कर है तो इसको भी मुजक्कर करना है। अदद में क्या है, ये वाहिद है, ताजिर, एक ताजिर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी वाहिद आएंगे, कबीरानी नहीं आएगा, मुसन्ना या जमा नहीं आएगा, यहाँ पर भी वाहिद ही आएगा। वुसअत में क्या होता है कि ये मारफा है तो ये भी मारफा होगा, ये नकरा होगा तो ये भी नकरा होगा। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये चीजें वाजिया हो जानी चाहिए, चारों चीजों में इक्वल लाना है। अच्छा अभी एक सेकंड, अगला वाला करते हैं। अना तालिबुन कदीमुन, कदीमुन, अभी आपने कदीमुन क्यों लाया, अल कदीमु क्यों नहीं लाया? ये वो तालिब पे तनवीन है तो कदीमुन पे भी, उसकी सिफ्त पे भी तनवीन आई तभी है। उन्होंने कहा ना एड अलिफ लाम इफ नेसेसरी, हमेशा नहीं करना, मस्ट नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां पे करना है। तो यहाँ जरूरत थी, यहाँ भी जरूरत थी तो हमने कर लिया, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो हमने भी नहीं लगाया। अगला करें। जलसा तालिबुल जदीदु जदीदु क़ल्ब मुहम्मदिन, आपको यही बता रहे हैं कि जो सिफ्त होती है मौसूफ को फॉलो करती है। नया तालिबे इल्म बैठा है मोहम्मद के पीछे। सूफिया समझ आ रही है कि सच से गुजरा है? नहीं जी समझ आ रही है, इजी है ना, इजी है, इसको आपने देखना है, जैसा ये है वैसा इसको बना दे, इस पे तनवीन आ रही है तो इस पे भी तनवीन लगा दे। आपको तो उन्होंने सारे वर्ड, आपको तो सारे जो जितनी भी एडजेक्टिव उन्होंने दिए हैं वो तो तनवीन के साथ ही दिए हैं जी, सही है। अब आपने सोच के लगाना है कि मैंने यहाँ तनवीन के साथ लगाना है या मैंने अलिफ लाम के साथ लगाना है। आगे पढ़े। मनिल वलदु तवीलु लुल्लज़ी खरज मिनल फसली, लंबा लड़का अत्तवील, ठीक है आगे। लंबा लड़का जो निकला कमरे से, कमरे क्लास से। हाँ कौन है? देखिए ये मन है, 2 सुकून आ रहे हैं, ये चीजें देखनी है ना। मन के ऊपर सुकून है और उसको आगे वाला लफ्ज जहां पे मिलाना है वहां पे भी सुकून आ रहा है। 2 सुकून इकट्ठे हुए तो रूल क्या है? पहले वाले सुकून को जेर देना, पहले वाले का इसको आपने कसरा दे देना, ठीक है। आगे अम्मारुन वलदुन कसीरुन, कसीरुन वलदुन कसीरुन, क्या मीनिंग होगा? छोटा लड़का अम्मार का है, अमार का ली अम्मारिन है, नहीं तो फिर अमार का कैसे हो गया? छोटा लड़का वलदुन अम्मारुन वलदुन कसीरुन, छोटा लड़का, अम्मार छोटा लड़का है, अमार छोटा लड़का है, ठीक है। चले फैसलुन तबीबुन शहीरुन, फैसल मशहूर डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर। देखें ये मुब्तदा है, इसके बारे में खबर दी जा रही है, आगे न्यूज दी जा रही है। ये मुब्तदा है, ये आगे इसकी न्यूज है, ये खबर है। फैसल मशहूर डॉक्टर है, अमार छोटा लड़का है। आगे क्या है? नंबर 8, लिमन हाज़ा सरीरुल मकसूरू, हाँ अल मकसूरू, ठीक है। अब ये आगे तर्जुमा करें। पेन किसके लिए है? किसकी है, किसके लिए। ली का मतलब ली होता है, लेकिन उर्दू जबान में थोड़ा सा चेंजिंग लानी पड़ती है। आप किसके लिए भी लिख देंगी वो भी सही है, ठीक है,
لیکن کس کی ہے لکھ دیں گی تو وہ بھی صحیح ہے نا, میننگ میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا. چلو آگے, ہاذا هذا قلم مقصور. مقصور, یہ قلم کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ کوشچن تو ہے ہی نہیں یہ. یہ مقصور. مقصورن کا کیا مطلب ہے؟ یہ قلم کو دیکھ لیں آپ, ہی مجھے بتائیں مقصورن کا میننگ کیا ہے. ٹوٹی. یہ قلم ٹوٹا ہے, یہ قلم ٹوٹا ہے. ٹوٹا ہے, ٹوٹا ہوا ہے نا. ہاذا یہ مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے. قلم مکسور خبر بن جائے گی مرکب توصیفی بن کے. قلم مکسور مرکب توصیفی بن رہا ہے, یہ موصوف ہے, کسی چیز کا نام ہے, اور یہ ایڈجیکٹیو ہے, دونوں جب ملیں گے تو مرکب توصیفی. یہ قلم ٹوٹا ہے. آگے, این السکین نلحد. نلحد, نلحد. یہاں پر آپ کے کیا پیش ہے نا, نلحد. اگر پیش ڈلی ہے یا زبر ڈلی ہے تو پھر آپ نے ویسے ہی ملا دینا, نلحد, ٹھیک ہے. لیکن اگر سکون ڈلا ہے یہاں پہ تو پھر آپ کسرہ دیکھ کے ملاتے ہیں. ادھر بھی کسرہ ہو, ادھر بھی سکون ہو, ادھر بھی سکون ہو, تو پھر کسرہ دیکھ کے ملاتے ہیں. آگے, اس کا مطلب کیا ہے سکین و ہادو؟ ہاں, ہادو کا مطلب تیز where چھری is the, کہاں ہے؟ ہاں, where is the sharp knife. آپ لوگ بولتے نہیں یار where is the sharp knife. آگے, لمن, آگے پڑھیے. لمن هذه السیارة جمیلة. جمیلتن آئے گا. نہیں, لمن هذه السیارة الجمیلة. اگر آپ اس کو ایسے ہی لکھ دیں گے نا تو یہ خبر بن جائے گا. خبر نکرہ ہوتی ہے, الف لام نہیں ہوتا اس کے پر, مرفوع ہوتی ہے. تو یہ حاضی سیارۃ جمیلۃ, یہ آپ کا جملہ بن جائے گا. یہ گاڑی خوبصورت, یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہاں, یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. تو پھر آپ کو خوبصورت گاڑی جب کہنا ہے نا, خوبصورت گاڑی کہنا ہے, تو پھر اس کو جمیلۃ نہیں لا سکتے, اس کو الجمیلۃ کہیں گے. ٹھیک ہے, خوبصورت گاڑی, اس میں ہے نہیں آ رہا نا, تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب ناقص ہے. اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, سمجھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. السیارۃ جمیلۃ, یہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب توصیفی. آپ کیا بول رہی ہیں صوفیہ؟ سیارۃ جمیلۃ. صوفیہ کیا بول رہی تھی؟ صوفیہ سے پہلے آنسر لینا. کیا بن رہا ہے یہ صوفیہ؟ نہیں, یہ نات منوط نہیں بن سکتا کیونکہ ال نہیں ہے جمیلۃ پہ. اور کیا بنے گا پھر؟ کچھ تو بنے گا نا, ایسی تو نہیں لکھتی ہے میں نے. السیارۃ کمپلیٹ جملہ ہے, کمپلیٹ جملہ ہے یہ. ہاں, اس میں معرفہ ایک مبتدا بھی نکرہ ہے. معرفہ پلس نکرہ ہے نا, معرفہ پلس نکرہ ہے. فارمولہ کیوں نہیں یاد کرتے آپ لوگ؟ معرفہ پلس نکرہ کیا ہے؟ جب بھی یہ سچویشن آئے گی معرفہ پلس نہیں, نکرہ. کہہ تو رہی تھی اس میں اسمیہ جملہ ہے, جملہ الاسمیہ ہے. اچھا, اس کے بعد میں ابھی اس کو چینج کرتی ہوں اور اس کو میں کہتی ہوں السیارۃ الجمیلۃ. الجمیلۃ, اب یہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کریں. پیاری گاڑی, پیاری گاڑی. خوبصورت گاڑی پیاری نہیں ہوتی, خوبصورت ہوتی ہے, پیارے بچے ہوتے ہیں. خوبصورت گاڑی, جمیل, ٹھیک ہے, جمیل اور جمیلہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خوبصورت گاڑی. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ایک جیسے لفظ ہیں, ٹھیک ہے. نکرہ وہ سینٹینس نہیں بنے گا نا کیونکہ معرفہ نکرہ نہیں ہے. ہاں, یہ فریز ہے, یہ فریز ہے خوبصورت گاڑی, اس میں ہے نہیں لا سکتے. اگر آپ کہیں نا خوبصورت گاڑی ہے تو رانگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, رانگ ہو جائے گا. صرف خوبصورت گاڑی. اس میں اگر آپ نے ہاں نہیں لایا, ہے نہیں لایا, خوبصورت گاڑی لکھ دیا تو یہ بھی رانگ ہو جائے گا. اگر اس کو آپ کہیں گے خوبصورت گاڑی تو یہ رانگ ہے ترجمہ. اس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت گاڑی ہے نا.
या गाड़ी खूबसूरत है, सॉरी, खूबसूरत गाड़ी तो इस वक्त करेंगे जब मुरक्कब तौसीफी होगा। जब जुमला इस्मिया होगा तो पहले इसका तर्जुमा करेंगे, गाड़ी खूबसूरत है। जब मुरक्कब तौसीफी होगा तो पहले सिफ्त का तर्जुमा लाएंगे और फिर गाड़ी का लाएंगे, खूबसूरत गाड़ी। अगर इसका तर्जुमा आप करते हैं खूबसूरत गाड़ी है तो तर्जुमा गलत है, खूबसूरत गाड़ी है, ये तो आपने गलत तर्जुमा कर दिया, खूबसूरत गाड़ी है। गाड़ी खूबसूरत है, ये सही तर्जुमा है। गाड़ी का पहले लाना है फिर इसका लाना है। जब ये होगा मुरक्कब तौसीफी तो उल्टा तर्जुमा करना है, गाड़ी खूबसूरत, खूबसूरत गाड़ी। ठीक है, समझ आई नहीं आई बात? जी जी आई है। हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं आई। ये आपका क्या है, ये आपका जुमला इस्मिया है ना, तो जुमला इस्मिया का तर्जुमा जो है वो ये नहीं करेंगे टूटा हुआ कलम ये, टूटा हुआ कलम ये है, आगे आप है भी लगा दें बेशक, टूटा हुआ कलम ये है, ये गलत हो जाएगा। ये जुमला इस्मिया, इसका तर्जुमा आप ये से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, टूटा हुआ कलम ऐसे नहीं करेंगे। ये एक है ना, कलम एक है, तनवीन आ रही है, ये एक टूटा हुआ कलम है। अगर ये ऐसा हो, ये कलम टूटा है, टूटा हुआ है, हाँ ये कलम टूटा हुआ है, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मुरक्कब तौसीफी है ना, तो इसका तर्जुमा पहले ये वाला आएगा, ये टूटा हुआ कलम है। तो सही है कि पहले इसका तर्जुमा लाएं फिर इसका बाद में लाएं। अगर आप कहेंगे ये कलम टूटा है, हाज़ा कलमुन मकसूरुन, ये कलम टूटा है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये कलम टूटा है, लेकिन मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा हमेशा उल्टा करते हैं। तो जब मुरक्कब तौसीफी हकेला आएगा तो तब तो आप बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पास फिर भी ऑप्शन है, ये कलम टूटा हुआ है ना, ये कर सकती है ना यहाँ पे तर्जुमा, ये कलम टूटा हुआ है। लेकिन इसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि गाड़ी नई है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नई गाड़ी तर्जुमा करना। ठीक है, तो आप ना उर्दू के जुमले बना, मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, उर्दू के दोनों का आप तर्जुमा कीजिएगा, और ये टेस्ट से पहले मैं करूंगी इंशाल्लाह, और मैं आपको उर्दू के दूंगी और आप उनकी अरबी में तर्जुमा करेंगे। मुरक्कबात दूंगी, नाकिस भी दूंगी, जुमले भी दूंगी। जुमले की अलामत ये होगी कि उसके आखिर में है लगा होगा, जिसके आगे है लगा होगा उसको आपने जुमला इस्मिया में चेंज करना होगा, और जिसके आगे है नहीं लगा होगा उसको आपने मुरक्कब नाकिस में चेंज करना होगा। अब कौन सा मुरक्कब बन रहा है ये आपने सोचना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि लड़के की किताब, अब आपने सोचना है कि ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है। तौसीफी, इजाफी, इजाफी के इजाफी बन रहा है ना, आपके मुंह से पहले गलत क्यों निकलता है? वो आपके रोब की वजह से। हाँ ऐसा होता है, माइक पे लोग घबराते हैं, लेकिन तसल्ली रखे ना, मैं देखें कितने आराम से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो जब मैं नहीं घबराती क्या कहते हैं वो, घबराना नहीं है ना, वो तो इमरान खान कहते हैं। जी जी, तो सही है, घबराना नहीं, घबराने से काम खराब हो जाते हैं, जो आता होता है वो भी नहीं आता ना, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। लड़के की किताब, इसी तरह कहते हैं मैं लड़के की नई किताब, लड़के की नई किताब। अब इसमें देखें क्या हो गया जी, अब इसमें नई किताब भी आ गया और लड़के की किताब भी आ गया, दोनों आ गए ना। तो लड़के की किताब क्या बन जाता है, कौन सा मुरक्कब बनता है लड़के की किताब? इजाफी, इजाफी बन गया। और नई किताब क्या बन गया? नात मनूत। अब इसमें से मनूत क्या है, नात क्या है, वो आपने चूज करना है। नई सिफ्त है और किताब क्या है, नहीं है नात। हाँ बस इसी तरह आपने सोचना है। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर मैं कहूँ अगर कमरे में, तो कैसे करेंगी तर्जुमा? कमरे में, फिल गुरफती। हाँ कमरे में हो जाए। कोई मुश्किल काम है मुझे बताएं। और अगर मैं कहूँ कि वो आदमी, तो कैसे तर्जुमा करेंगे? वो आदमी,
हुवा रजुलु। अब देखें, अब आप देखें हुवा रजुलु, आप ये कह रही है ना, एक तो ये है कि हुवा रजुलुन होता है, हुवा रजुलु नहीं होता, रजुलुन होता है। ये मार्फा, ये नकरा, ये जुमला बन गया। जी, और मैंने क्या कहा, इसका तर्जुमा क्या होगा? हुवा रजुलुन, वो एक आदमी है। वो आदमी है, वो एक आदमी है। ठीक है लग जाएगा ना, ये मार्फा, जी। ये नकरा है। लेकिन मैंने क्या कहा था? वो आदमी, हुवा रजुलु, वो के लिए क्या लगाएंगे? मैं इशारा कर रही हूँ ना, वो आदमी, ज़ालिका, ज़ालिका रजुल, ज़ालिकर रजुलु। हाँ, वेरी गुड, ज़ालिकर रजुलु, कर रजुलु, है ना? हम्म, ठीक है, ज़ालिकर रजुलु, वो के लिए, अब वो के लिए आप वहां पे हुआ नहीं लगाएंगे, इशारा लगाएंगे। क्यों मैं कहती हूँ वो आदमी, वो आदमी, इशारा कर रही हूँ उंगली से मैं इधर बैठ के, वो आदमी। तो यहाँ पर अगर करेंगी तो ये आप हुआ रजुलुन, यहाँ पे इसका तर्जुमा होगा वो आदमी, वो एक आदमी है। इसको आप हुवा रजुलु तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती, हुवा रजुलु तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुब्तदा के बाद हमेशा खबर नकरा आती है। जी। तो आपने ज़ालिका और इसका फर्क करना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। अगर इशारा है ना वो आदमी, तो इसका मतलब है मुरक्कब इशारी बन रहा है। और अगर मैं बोलती हूँ वो आदमी नेक है या वो आदमी खड़ा है, तो क्या बनेगा? अब ये जुमला बन गया, है आ गया ना। हाँ, तो अब मजलिसन के क्या है? वो आदमी खड़ा है मजाल, अच्छा, वाकिफुन, हाँ, वाकिफुन। तो क्या हो जाएगा? पूरा जुमला क्या हो जाएगा? वो आदमी खड़ा है, ज़ालिका रजुलु वाकिफुन, हाँ, वाकिफुन, ज़ालिकर रजुलु, वो आदमी खड़ा है, वाकिफुन। उसके बारे में मैंने न्यूज दे दी कि वो खड़ा है। ज़ालिकर रजुलु जालिसुन, बैठा है। और क्या क्या लगा सकते हैं? ज़ालिका रजुलु सालेहुन, ज़हाबन, हाँ, ज़ालिकर रजुलु कसलानु भी लगा सकते हैं, और ज़ालिकर रजुलु सालेहुन भी लगा सकते हैं, मुज्तहिदन भी लगा सकते हैं, मुज्तहिदुन भी। खबर जब लगाएंगे नकरा लगाएंगे। ताजिरुन, गनीयुन, फकीरुन, मलानु, मलानु तो कब के लिए होता है ना, भरा है, वो आदमी भरा है, वो आदमी भरा, अचानु लगा देते, अचानु प्यासा है, मलानु कुछ अगर भी, गुस्से से भरा है, गदबानु, ठीक है ना। तो हाजर रजुलु या ज़ालिका रजुलु गदबानु, उससे से भरा है। तो आनु भी हो सकता है, जी, जवानु भूखा है। अब ये खबर है ना, तो इसके ऊपर आप अलिफ लाम नहीं ला सकते। अगर आप अलिफ लाम लाएंगे तो वो पीछे वाला ज़ालिका रजुलु, रजुलु जो है इसके साथ मिलके वो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। तो खबर को हमेशा क्या लाया जाता है? नकीरा लाया जाता है। देखिए, ज़ालिका रजुलु क्या है? कौन सा मुरक्कब है ज़ालिका रजुलु? ये तो कंप्लीट सेंटेंस है ना, इसमें है जुमला। शाबाश शाबाश, वेल डन। ज़ालिका रजुलु अर्रजुलु, अच्छा, दरअसल मैं इसको नहीं देख रही, मैं सामने उसको ज़ालिका रजुलुन हो तो वो तो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये तो फ्रेज सेंटेंस है ना, ये तो फ्रेज जुमला बन जाएगा, ये कंप्लीट नहीं है। अच्छा, इसको कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाएं। ज़ालिका रजुलु तवीलुन, तवीलुन लगाने की जरूरत भी नहीं होती, ज़ालिका रजुलुन से भी बन जाएगा, वो एक आदमी है, तो ज़ालिका रजुलुन हो जाएगा। हाँ, रजुलुन अगर आप अलिफ लाम हटा, एक आदमी है, बस वो एक आदमी है, इसको हटा दें और रजुलुन बना दें आप, ये जुमला बन जाएगा। इसका तर्जुमा अब है में हो जाएगा, वो एक आदमी है, ठीक है। तो ज़ालिका भी तो मुब्तदा बन सकता है ना। जी, बन रहा है। लेकिन ये इशारा है, आप इशारा कर रही हैं कि वो एक आदमी है। लेकिन अगर जब आप कहती हैं हुवा रजुलुन, तो अब आप इशारा नहीं कर रही, वो आदमी है कर रही हैं, वो आदमी है, ठीक है। तो इस तरह फर्क पड़ता है। अब आप इशारा नहीं कर रही, हुवा रजुलुन कहती हैं तो इसमें आप इशारा कर रही हैं, लेकिन हैं दोनों जुमले इस्मिया, क्योंकि बीच में अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है।
تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. لیکن آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑا سا نا آپ اور اچھے ہو جائیں. اب آج جو ہم نے پڑھنی ہے چیز وہ ہے, آپ اب یہ کیا, اس کو کیا کہیں گے اقرا کو؟ اسم فعل حرف پڑھی. اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ اسم میں, فعل میں, حرف میں؟ فعل امر. فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو فعل کا تو فاعل بھی ہوتا ہے نا, تو فاعل کدھر ہے اس کا؟ طالب اسی میں ہم لوگ اس کے اندر ہی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ریڈ, تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے. ریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو آپ کہتی ہے ریڈ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یو ریڈ, ہے نا. تو اس کے اندر ہی جو ضمیر ہے نا انتا, وہ آپ کا فاعل بن رہا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. اگر لڑکی کو حکم دیا جا رہا ہے تو انتی ضمیر فاعل بن, لیکن لڑکی کے لیے اقرا نہیں ہوگا, پھر وہ اقرا ای ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا لگ جاتی ہے, اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر اقرا ہو تو اس میں انتا ضمیر ہوتی ہے, لڑکی کو بولنا ہو تو اقرا ای ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا امر کے آگے جب یا لگی ہوتی ہے نا, جیسے سورہ مریم میں آتی ہیں بہت ساری اس طرح کی کہ آگے یا لگا ہوتا ہے نا, مریم کے لیے بولا جاتا ہے وہ, تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, اور اس طرح کے ورڈز آتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہ وہاں پہ یا لگی ہوتی ہے آگے. اچھا, اب اس میں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے چیز, وہ ریڈ کہہ رہے ہیں, رائٹ نہیں کرنا. اگر رائٹ بھی ہوتا تو وقتب بھی ہو جاتا. اکتب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کا امر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اکتب کو اکتب لکھا جاتا ہے, لیکن جب پیچھے وہ لگاتے ہیں دونوں کے بیچ میں تو وقتب ہو جاتا ہے. وہ اکتب ہوتا ہے نا, تو وہ کیا وہ لگانے سے, اس کے پر یہ نہیں لگانا, یہ اصلی بن جاتا ہے. پھر حمزہ لگا دینے سے, یہ نیک لگانے سے وہ حمزہ اصلی بن جاتا ہے, جبکہ یہ حمزہ اصلی نہیں ہے, یہ وصلی ہے. یہ اپنی حرکت چھوڑے گا, وقتب چھوڑ دینا اپنی حرکت اس نے, وقتب, تو یہ وصلی حمزہ ہوتا ہے جو اپنی حرکت گرا دیتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اقرا کے پیچھے بھی اگر آپ کچھ لگائیں گے تو اس کا بھی حمزہ وصلی ہے, یہ بھی گرا دے گا اپنی حرکت. تو اگر اس کے اوپر میں یہ نیک ڈال دوں چھوٹی سی عین کی, تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ اصلی ہے, پھر آپ اس کی حرکت کو نہیں گرا سکتے, وہ اصلی بن جاتا ہے. تو ابھی عین کا نیک نہیں ڈلا ہوا, تو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی کہاں کہاں حمزہ اصلی آ رہا ہے, کہاں کہاں وصلی آ رہا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ زی کا استعمال آپ کو سکھا رہے ہیں. اللہ زی کو یہ کیا, اللہ زی کی اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم موصولہ. ہاں, اسم ہے. اسم کے سب کیٹیگری کیا ہے؟ موصول, اسم موصول. موصول کیوں کہتے ہیں اس کو اسم موصول؟ وہ اسم جس کے ذریعے کسی بات کی طرف اشارہ کیا جائے. موصول کا مطلب ہوتا ہے ملانا. خط موصول ہوا ہے نا, کہتے ہیں نا خط موصول ہوا, تو موصول کا مطلب ہوتا ہے ملنا, ملانا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اسم موصول ہوتا ہے نا, یہ ملا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ پچھلے جملے کے اور اگلے جملے کے ساتھ, اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آئیے؟ یا یوں کہہ لیں کہ یہ پچھلے جملے اور اگلے جملے کو ملانے کا کام کرتا ہے. جیسے گاڑی کی دو بگیاں میں جو ہک ہے. ہاں, گاڑی کی دو ہوگی, ہاں, انجن اور ڈبوں میں ہوتا ہے, جی, بگیوں میں نہیں ہوتا. تو وہ مجھے نہیں پتا. بگی ہوتی ہے نا کہ ایک ہاں, بگی دوسری بگی کے بیچ میں بھی کنیکٹڈ ہوتا ہوگا, وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے تو یہ پتا ہے انجن اور ڈبوں میں ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ کا انجن ہے, اور یہ پورا کیا ہے؟ یہ ٹرین ہے. اور یہ اللہ سے بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ ان دونوں کو, انجن اور ڈبوں کو ملا رہا ہے. یہ ٹرین ہے نا پوری. اور یہ بھی دیکھیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں نا, سب من کے ذریعے ملے ہوئے نا. خرجہ من الفصلی الانا من انڈونیزیا, تو یہ بھی ملے ہوئے ایک دوسرے. تو سمجھ لیں ان کے بھی حقہ ہیں آپس میں, لیکن ایک پوری ٹرین بنی ہوئی ہے نا, یہ انجن ہے اور یہ بیچ میں حق ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یہ فعلیہ. کہاں سے فعلیہ بن؟ خرجہ سے. خرجہ سے فعلیہ بن رہا ہے, بٹ یہاں سے کیا بن رہا ہے؟ یہاں سے اسمیہ. ہاں, تو یہاں سے دیکھتے ہیں نا,
نہیں میں نے تو وہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے وہ بریکٹ لگائی ہے خراجہ سے انڈونیشیا تک، تو وہ تو الگ میں نے اس کی ڈبے بنائے تھے نا، ڈبے بنائے. تو صحیح یہ آپ کا جملہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ فعلیہ ہے یا اسمیہ اس ہے. میں ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کیا ہے، یہ بھی اسمار ہے، یہ بھی اسمار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ لمن سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اسمیہ ہے. یہ کیوں اسمیہ ہے؟ یہ تو اسم سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو مرکب جاری سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ اسم ہے نا، مطلب کوشچن ہے. چلیں چھوڑیں. البیت کیا ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ. سریرو کیا ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ. تو یہ سارے مبتدا ہیں، یہ ساری آگے خبریں ہیں، اور اللہ زی جو ہے نا وہ ہوک ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اس اللہ زی کے دو میننگ ہوتے ہیں. انگلش میں بتاتی ہوں، اردو میں تو جو ہی ہوگا، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے نا. اچھا لیکن انگلش میں دو میننگ ہوں گے، سمجھیے. ایک ہوگا وچ، ایک تو ہوگا ہو، اور ایک ہوگا وچ. ٹھیک ہے. وچ کب ہوگا، ہو کب ہوگا؟ جب پیچھے آپ کا کیا ہوگا، آدمی ہوگا تو اس کا میننگ ہو ہوگا، وچ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پیچھے اگر کوئی پرسن ہے، انسان ہے کوئی، تو پھر اس کا میننگ ہو ہوگا، وچ نہیں ہوگا. جب یہ کوئی کتاب وغیرہ ہوگی، آبجیکٹ ہوگا، تو اس کا میننگ وچ ہوگا. لیکن اردو میں ترجمہ جو ہی ہوگا. تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پڑھیے. کون پڑھ رہے؟ کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ کوئی رہ گیا؟ میرا نوید بھی آئی ہے. میرا آپ پڑھیے. نوید ابھی بول رہی تھی آپ، ابھی آپ چپ ہو گئی. میرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا نوید کو ہاں. پتہ نہیں. انہوں نے پڑھا نہیں نا آج ابھی تک. میں سوچی تھی ان سے پڑھواؤں. چلیں کوئی اور پڑھ لے. آپ پڑھ لیں. اور میں ہاں حمیرہ اسلم، آپ کا مائک کھلا ہو، پڑھ لیں. پہلے سے شروع کروں. ہاں یہاں سے. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیسیا. وہ طالب علم جو نکلا ہے جماعت سے، ابھی ابھی آیا ہے انڈونیشیا سے. آیا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آنا سے نہیں ہے. نہیں، وہ طالب علم جو نکلا ہے ابھی کلاس سے انڈونیشیا سے ہے. انڈونیشیا سے ہے. من جو ہے نا انڈونیشیا کا مطلب ہے انڈونیشیا سے ہے، فرام اے منٹ. اچھا اب اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیسے ہوگا؟ دا اسٹوڈنٹ ہو ایگزٹڈ فرام دا کلاس ناؤ فرام انڈونیشیا. دو من آ رہے ہیں نا. فرام دا کلاس ناؤ فرام انڈونیشیا. اور یہاں پہ میں نے اللہ زی کا ہو میننگ کیا کیونکہ پیچھے تو طالب آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. یہاں پہ وچ ہوگا، لیکن اردو میں دونوں. اب اردو میں کس ترجمہ ہوگا؟ وہ طالب علم جو. اب آپ اس کا پتہ کیسے شروع کریں گی آپ ترجمہ جب کریں گی؟ تو وہ طالب علم شروع میں وہ لگائیں گی. وہ طالب علم جو نکلا ہے کلاس سے ابھی انڈونیشیا سے ہے. تو اس سب کا ترجمہ آپ وہ سے سٹارٹ کریں گی. وہ طالب علم، وہ کتاب جو کہ کہاں پر ہے؟ ڈیسک پر ہے، ٹیچر کی ہے. ٹھیک. لمن حاذ الکلم الجمیل الذی علی المکتب. اب یہ لمن جب آتا ہے تو یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، ہم نے کوشچن مارک لگانا بھول گئے. یہ کوشچن کے لیے جملہ کیونکہ من آ گیا نا. لمن حاذ الکلم الجمیل الذی علی المکتب. جمیل الذی. جی ملا کے پڑھیے. کون سا والا؟ یہ تیسرا؟ ہاں تیسرا والا. اس کا ترجمہ کر لیں بس. اچھا وہ لمن حاضر قلم الجمیل، وہ سے ترجمہ شروع کریں. وہ خوبصورت قلم جو ٹیبل پہ پڑا ہے کس کا ہے؟ تو اب یہاں پہ حاضہ آ گیا نا. جی جی. تو حاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو ہم یہ لگائیں گے، وہ نہیں لگائیں گے.
ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں تھا تو ہم نے وہ لگا لیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ 1000 ہے تو یہ لگائیں گے. چلیے آگے. البيت الكبير الذي في ذلك شارع الوزيري. اس کو نہیں ملائیں گے نا, ابھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. للوزیر, پڑھیے. وہ بڑا گھر جو وزیر کا ہے, اس سڑک پر ہے, اس سڑک پر ہے, وزیر کا ہے. ہاں اس اسٹریٹ میں ہے, وزیر کا ہے. ٹھیک, آگے سے. ہاں پڑھیے. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. وہ بیڈ جو کمرے میں ہے خالد کے ٹوٹا ہوا ہے. خالد کے کمرے میں ہے, ٹوٹا ہوا ہے. فی غرفتی خالدن, خالد کے کمرے میں, الٹا ترجمہ ہوگا. خالد کے غرفتی خالدن, غرفتی خالدن آپس میں کیا بن رہا ہے؟ یہ جو ہے وہ بن رہا ہے اضافی بن رہا ہے. غرفتی خالدن, اس کے پر الف لام تنوین نہیں ہے, اس کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں. اور اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ وہ فی کی وجہ سے آ رہی. صحیح. یہ جو پہلا والا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر کچھ بھی آ سکتا ہے, کسرہ بھی آ سکتا ہے, دمہ بھی آ سکتا ہے, فتح بھی آ سکتی ہے. اگر پیچھے سے کوئی ایسا آ رہا ہے جو اس کو چینج کرے, تو فی نے چینج کیا کسرہ میں, تو فی غرفت. اچھا, اب مکسورن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے, یہ خبر ہے, یہ خبر بن رہی ہے. مکسورن ٹوٹا ہوا ہے, یعنی کس چیز کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ ایک تو مبتدا, یہ ایک جملہ یہ بنتا ہے کہ السریر مکسورن, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. السریر مکسورن, پلنگ ٹوٹا ہوا ہے نا, جملہ تو بن گیا آپ کا. جی جی. لیکن الذی فی غرفت خالد, ڈیٹیل بتانی تھی. کون سا بیڈ؟ وہ جو خالد کے کمرے میں ٹوٹا ہوا ہے. تو یہ جو بیچ میں آ جاتے ہیں نا مرکب جاری والی, ڈیٹیل بتانے کے لیے ہوتے ہیں. الذی بھی آ گیا, فی غرفت خالد یہ بھی آ گیا. اصل تو مبتدا یہ ہے اور خبر یہ ہے. اگر یہ بیچ میں نام بھی لگائیں تو جملہ تو پورا ہے. the bed is broken, پلنگ ٹوٹا ہوا ہے لگ گیا تو جملہ پورا ہے. تو اصل چیز مبتدا خبر ہوتی ہے, باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹیل کے لیے. وہ جو خالد کے کمرے میں ٹوٹا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ زی جو ہے نا, اللہ زی آ رہا ہے اور اس کا میننگ جو ہی کریں گے اردو میں, ٹھیک ہے. لیکن انگلش میں کیا کریں گے؟ وچ کریں گے, کیونکہ بیڈ ہے. The bed which is in the Khalid's room is broken. Who نہیں کریں گے, the bed who is in the Khalid. تو انگلش میں بھی سمجھ لیں. چلیے آگے. ہاں, اقرأ المثال. اقرأ المثال ثم کون جملا علی غرارہ. علی غرارہ, یہ غرارہ نہیں ہے, غراری ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں, اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے آپ کا اقرأ المثال. تو اقرأ پہ یہاں پہ سکون تھا, ٹھیک ہے نا, اقرأ سکون تھا نا یہاں پہ, اور المثال پہ بھی سکون ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ زیر دے کے ملا رہے. اگر ملانے کی ضرورت تو صرف اقرأ پڑھیں گے, ملانے کی ضرورت ہے تو کسرہ دے کے ملائیں گے. اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین, 2 سکونوں کو ملانا. ثم پھر, کون یہ حرف ہے, ٹھیک ہے. کون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنائیے. جملن, میک. کون کا مطلب ہے میک, یہ بھی امر ہے, یہ بھی امر ہے. بنائیے میک جملن, ایک جملہ علی غرارہ, اس کے پیٹرن کے اوپر. Read the example then make sentences in its pattern. اچھا, اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ایگزامپل انہوں نے دے دیا, الکتاب الذی علی الکرسی صغیر. تو الکتاب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے, اسے جملہ شروع ہے, صغیر خبر ہے, اور باقی الذی علی الکرسی یہ اس کی ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرز کے اوپر جملے بنانے ہیں. یہ جو غراری ہی ہوتا ہے طرز, طرز کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ طرز, انگلش میں کیا کہیں گے طرز کو؟ پیٹرن. ہاں یہی ہے نا, یہ لفظ جو میں نے دیا نا آپ کے, یہ کوئی.
अच्छा, अल-किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी कबीरुन, तो अल-किताबु मुब्तदा है, ये खबर है, और बाकी ये डिटेल है। अल्लज़ी अलल मक्तबी, जो टेबल पे पड़ी है वो बड़ी है। सही। अल-किताबु कबीरुन भी जुमला है, किताब बड़ी है, किताब बड़ी है, किताब छोटी है, लेकिन बीच में डिटेल आके कुर्सी पे पड़ी है या टेबल। अब आपने जुमले बनाने हैं इसके, ठीक है। एक्सरसाइज होमवर्क में ले लें, ये जो करना है यहाँ पे करनी है तो कर लें थोड़ा, फिर आपका ये खत्म हो गया लेसन भी। चले कर लें, यहीं पे बना लें थोड़े से जुमले। अब आपने ये, हाँ, आप किताब को छोड़ देना, कोई और चीज लगाएं इस कुर्सी के ऊपर। अल-कलमुल्लज़ी, हाँ, अल-लज़ी, अल-कलमुल्लज़ी अला सरीरी मकसूरुन, मकसूरुन, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ फिर वही कर ले, अल-कलमु, अल-कलमुल्लज़ी अलल सरीरी, यहाँ पे आपने क्या लगाया था, ब्रोकन लगाया था ना, तो यहाँ पर जदीदुन लगा दे, जदीदुन लगा दे, नया है, सही, ठीक है ना। एक्सपेंसिव है, महंगा है, अभी सारे वर्ड तो आपको आते नहीं ना, तो जो आते हैं वही लगाएं खबर के तौर पे। ये खबर है, खबर की शक्ल आप देख लें, खबर कैसी होती है। खबर के ऊपर कभी अलिफ लाम नहीं आता, जैसे मुदाफ पे नहीं आता ना, इसके ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर तनवीन आ सकती है और मस्ट आती है, सही। इसके बगैर बनेगी नहीं खबर। अच्छा, अब ये इस तरह के दो सेंटेंस, अब एक एक सेंटेंस बनाना है, अब एक एक बनाना है। कौन बनाएगा सेकंड वाला? कोई चीज इस कुर्सी के ऊपर रखें और फिर बताएं। मैं बना लूं? बताइए। अल-वलदुल्लज़ी अलल कुर्सी सगीर, हाँ, सगीरुन, सगीरुन, खबर बनानी है ना। अल-वलदुल्लज़ी अलल कुर्सी, जो कुर्सी पे बैठा है, अलल कुर्सी, ये कह दें, ठीक है, अलल कुर्सी। अच्छा, अलल कुर्सी जी की वजह से कुर्सी जो है जेर लेगी, ठीक है। और सगीरुन कह दें। चलो आगे अगला बनाइए, एक और बना ले। आप हुमैरा है ना? नहीं, मैं तो अमारा, अब ये हुमैरा बना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुमैरा है, तो पहले कौन था? नहीं, मैं अमारा और हुमैरा तो दोनों एक साथ सही है, आवाजें हुमैरा को मैं पहचानती हूँ, इसलिए पहचानती हूँ कि बहुत एक्टिव है, बहुत उसके अंदर वो है, नहीं बहुत बहुत अच्छा पढ़ती है वो। आप थोड़ी अटकती हैं तो मैं पहचान जाती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था ये दूसरी हुमैरा है, वो तो माइक ही नहीं ले रही है आज, पता नहीं रोजा रखा है उन्होंने आज, लगा हुआ है उनको रोजा। जो चले आगे क्या है, बनाइए यहाँ पे हमारा। अर्रजुलु, अर्रजुलु अल्लज़ी, फिल गुरफती, हाँ, फिल गुरफतिल मुदीरी भी कह सकती हैं। फिल गुरफतिल, जितना आप जुमला लंबा करते हैं उसमें डालते जाएं। फिल गुरफतिल मुदीरी भी कर देंगे तो वो जो प्रिंसिपल के कमरे में है, मुदर्रिसुन जदीदुन। फिल फसली कर देंगी तो और शॉर्ट हो जाएगा, फिल फसली। अर्रजुलु अल्लज़ी फिल फसली मुदर्रिसुन जदीदुन, वो आदमी जो क्लास में है वो नया टीचर है। फिल फसली मुदर्रिसुन जदीद, अभी खबर क्या बन जाएगी, मुदर्रिसुन जदीदुन। असल खबर तो यही है, लेकिन उसकी सिफ्त भी आगे टीचर की लगा दी ना, तो दोनों मिलके बन जाएंगे। सही। अच्छा जी, इसके बगैर जुमला नहीं बनेगा, ये लगाना ही लगाना है आपने, सगीरुन और ये जो लगाते हैं ना एंड पे, क्योंकि अगर हम इसको, ये इतने सारे वर्ड हैं लेकिन मैं इनका अगर तर्जुमा करूं तो ये में है नहीं लग सकता। वो आदमी जो के क्लास में है, वो आदमी जो क्लास में है, ये जुमला तो नहीं है ना, है भी लगा दिया मैंने, तो फिर भी जुमला नहीं बन रहा। वो आदमी जो क्लास में है जी, फिर भी जुमला नहीं, नया टीचर है, तो नया टीचर जब तक नहीं लगाएंगे वो अल्लाह पता नहीं लगेगा, रजुल की खबर नहीं बनेगी, खबर यही है। चले आगे, अद्दीकु, अद्दीकु
अदीक क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा। अदीकु अल्लज़ी अल्लाजी फिल फिल बैती फिल हकली खेत में है। फिल हदीका भी कह सकते हैं, फिल हदीकती गार्डन में है। फिल हदीकती ली बिनतिल फलाही, तो यहाँ पे ली बिनतिल फलाही खबर बन रही। ली बिनतिल फलाही फलाह किस- की बेटी का है। हाँ, किसान की हाँ। बेटी। किसान, अच्छा किसान की ये जो आप फलाह कुरान किसान को जो कहते आप हाँ जो आप मुफलिहून पढ़ती है ना कुरान मजीद में, उलाइका हैं। हुमुल जी जी। मुफलिहून, तो मुफलिहून भी फलाह से ही बना हुआ है, रूट वर्ड एक है, फा लाम हा। तो फलाह पाने वाले, तो किसान को भी क्या कहते हैं? वो भी आपका फलाह ही होता है, किसान होता है। क्योंकि क्या करता है वो भी सीड डालता है, फिर उसमें जमीन को नरम करता है, फिर सीड डालता है, सब कर रहा होता है। फिर साल के बाद उसको फायदा होता है ना, अपनी फसल उठाता है, खुश होता है, पक के दाने घर लेके आता है। तो इंसान भी क्या करता है? वो भी अपने कमाल करता है और फिर उसके बाद उसको कामयाबी मिलती है हमेशा की। एट द एंड क्या होता है? उसको हमेशा की कामयाबी जन्नत की सूरत में मिलती है ना। फल बाद में मिलेगा नहीं। हाँ, तो फलाह का यही मतलब होता है कि हमेशा की कामयाबी। तो मुफलिहून, मुफलिहून। चले आगे क्या है? नंबर 5, अलवलदू अल्लज़ी फिल मस्जिद अल-फलदु अलवलदू अल्लज़ी, बनाइए फिल अल्लज़ी मस्जिद अल्लज़ी फिल मस्जिदी, जो कि मस्जिद में है, इब्नुल अमामी, इब्नुल इमामी। खराजा मिनल मस्जिदी भी कह सकते हैं, जो कि मस्जिद से निकला है, खराजा मिनल मस्जिद। तो वो जितना आप गोट डालेंगे ना इतना अच्छा होगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। चाहे छोटा सा भी जुमला बनाएं, 2 वर्ड का बनाएं, सही बनाएं। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह जी भी लगाना है, क्योंकि अल्लाह जी उन्होंने कहा है लगाओ। उन्होंने अपना आपको नमूना दे दिया ना ऊपर के, सैंपल पे बनाओ, ठीक है ना। ये जो आप गिरारी ही है ना, ये सैंपल है, इसका मीनिंग। तो बैतुन क्या है? मनऊत है, और जदीदुन क्या है? एडजेक्टिव है, नात है। तो इसको मौसूफ भी कह लेते हैं और इसको सिफ्त भी कह लेते हैं। बैतुन जदीदुन कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कबी तौसीफी। क्या शक है भाई? शक क्या है इसमें? मैंने कहा है मार्फा प्लस मार्फा क्या होता है? मार्फा प्लस मार्फा क्या बनता है? तौसीफी। तौसीफी। और नकरा प्लस नकरा? ये वो बनता है जारी। नकरा प्लस नकरा भी, ये नकरा प्लस नकरा नहीं है दोनों? जी जी, तो ये भी तौसीफी ही बनेगा ना। हाँ, तो ये दोनों जब बैलेंस होंगे, नकरा प्लस नकरा, मार्फा प्लस नकरा, तो ये आपका क्या बनेगा? मुरक्कब तौसीफी बनेगा। तौसीफी बनेगा। मुरक्कब इशारी में भी दोनों मार्फा होते हैं ना। जी। ज़ालिकल किताबु, इसमें भी दोनों मार्फा होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, अब ये भी मार्फा, लेकिन ये इसको मुरक्कब इशारी क्यों कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी क्यों नहीं कहते इसको? क्योंकि इसमें इशारा आ जाता है ना इसमें स्टार्ट इशारा में। आ जाता है। ये भी प्लस मार्फा है, लेकिन इसमें चूंकि इशारा होता है इसलिए इसको मुरक्कब तौसीफी नहीं, मुरक्कब इशारी कहते हैं। तो ये आपके ये भी मार्फा प्लस मार्फा ही होता है। अच्छा, जुमले का फार्मूला क्या है? जुमले का नकरा प्लस मार्फा, नकरा मार्फा प्लस प्लस नकरा। आप पहले उल्टा क्यों बोलती हैं, मुझे ये बताएं। कसम खाई हुई है, कसम खा के आती हैं घर से, है ना? मार्फा क्लास प्लस। मार्फा प्लस नकरा। नहीं, जब मैं टेस्ट दूंगी तो सही दूंगी। हाँ, वो तो पता चल जाएगा ना। अच्छा, ये आपका जुमला है। अब आप मुरक्कब इजाफी का बताएं फार्मूला फौरन इसके बाद। उसमें भी मतलब मार्फा है, मार्फा प्लस नकरा, ठीक है ना। नकरा। जी। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? अगर मार्फा प्लस नकरा ही लगाना है तो फिर एक तो फ्रेज है और एक जुमला है, तो फर्क कोई नहीं है दोनों में। नहीं है ना, एक जो सा है वो अल लेगा, एक नहीं लेगा, यानी एक नहीं लेगा और एक लेगा। तो इसमें अल लेगा ना, ये पहला वाला अल लेगा, ये मार्फा होगा, ये नकरा हो गया, जी। ठीक है ना।
جی اور جی اس میں کون سا لے گا اور کون سا نہیں لے گا؟ پہلا والا نہیں لے گا اور دوسرا والا لے گا. تو پھر نکرا پلس معرفہ ہونا چاہیے نا. جی جی یہی ہے نا, وہی تو. تو آپ نے کیا بولا؟ معرفہ پلس نکرا سیم بولا ہے آپ نے. نہیں دیکھیں, معرفہ پلس نکرا ہوا, ہوں یہ جو سا ہے کون سا ہے, یہ جو پہلے والا ہے کمپلیٹ جملہ ہو گیا نا. کمپلیٹ جملہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں دوسرا ہو گیا نکرا پلس معرفہ, تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. بس ختم, اتنی سی معرفہ بات. پلس معرفہ ہوا تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا, یا بس نکرا پلس نکرا ہوا تو ہاں بھی مرکب توصیفی. مرکب توصیف بھی تو آسان ہے, معرفہ پلس نکرا, اور یہ بھی آپ کا مرکب اشاری معرفہ. اس میں معرفہ پلس نکرا اور مرکب اضافی کیا ہوگا؟ نکرا پلس نکرا معرفہ. پلس معرفہ. پہلے نکرا اور بعد میں الف لام والا. جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہوگا اس طرح سے. صحیح ہے. تو یہ اس کے بیسک ہیں ساری چیزیں. بس اس کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ ریوائز کرتے ہوئے. آپ خود بھی انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, خود بھی کچھ کیا کریں. اسپون فیڈنگ از ناٹ گڈ فار یو. اوکے, جب بچوں جی کو آپ عادت ڈالتے ہیں اسپون فیڈنگ کی, ساری زندگی ماما کھانا کھلا دے. بیوی بھی آئی ہوتی تو ماں کے ہاتھ سے کھا رہا ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی عادت نہیں بنانی. بچوں کو بھی بولیں جب جیسے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں خود کھاؤ, نان روٹی بنائے. جو بھی اس کو دینا ہے بولو خود کھاؤ, اور میسی بھی نہیں کرنا, آرام سے کھاؤ. لیکن جب تک وہ کھانے قابل نہیں ہوتا اس کو نہیں دینا. اس لیے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہوں. لیکن جیسے ہی آپ کسی قابل ہوں گے تو بالکل نہیں بتاؤں گی, پھر بولوں گی آپ خود کرو, مارو خود کرو. صحیح, چلیں تو جی خود جی ہی کرنا ہوگا. پھر ماں بھی کہتی ہے نا بچوں کو کبھی, بھیا بس بہت ہو گیا نا, بڑے ہو گئے اب خود ہی کرو. تو وہی حالت ہے ٹیچر کا بھی. تو اس میں آپ اس کو پڑھیے گا, اور کوئی مشکل نہیں ہے. ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ سارا انگلش میں, اور سب چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ میں اتنا پڑھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. یہ آپ کے یہ پورے 2 الف اور بے پارٹ کا پورا ہے. یہ الف پارٹ میں جو پڑھا تھا اور بے پارٹ میں پڑھا تھا. پھر یہ ہم نے ورڈ پڑھے نئے. اچھا, اس میں الفاقہۃ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ التفاح الفاقہۃ اللذیذۃ, لذیذ پھل ہے. التفاح سیب لذیذ پھل ہے. لذیذ پھل کے لیے کیسے بنائیں گی؟ آگے کیا لگائیں گی؟ لذیذ فاقیۃ لذیذۃ, لذیذۃ لذیذۃن, جو آپ نے پہلے بولا نا میں وہی لکھوں گی. نہیں, میں نے تو یہ بولا الفتح فاقیۃ لذیذۃ. تن جی صحیح ہے, تو میں نے وہی لکھا ہے نا. نہیں, آپ نے اگر پہلا لگایا ہے تو پھر نہیں جائے گا نا, کیونکہ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرا ہوگا. تو یہاں پہ بھی اچھا, میں نے آئے گا. کہا تھا لذیذ پھل. لذیذ پھل, تو یہ ہو جائے گا فاقیۃ لذیذۃ. ہاں, لیکن الفاقیۃ اللذیذۃ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں یہ بھی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرا بھی ہو جی سکتا ہے نا. اچھا, اب یہاں پہ مسئلہ ہے نا, یہ آپ نے کیوں ڈبل کروا دیا ادھر؟ نہیں, یہاں پہ نہیں کروایا, میں نے آپ کو یہ بولا اگر لگایا ہے تو الفاقیۃ اللذیذۃ ہو جائے گا. ہاں چلیں, کیونکہ وہ نکرا یا معرفہ ملانا ہے اچھا. تو چڑیا جو ہے اسپیرو, وہ اسمال برڈ ہے, چھوٹا پرندہ ہے. العصفور الصغیر, الطائر الصغیر, طائر الصغیر, چھوٹا پرندہ. ٹھیک ہے نا. العصفور الطائر, اس طرح جملے چھوٹے چھوٹے بنایا کریں. یہ ورڈ دیے, ان کے جملے بنانے کی کوشش کیا کریں. العربیۃ لغت ساحل, پہلے جو ہے نون آئے گا, پھر صفت آئے گی, ایڈجیکٹو بعد میں لگایا کریں. العربیۃ اللغۃ السہلۃ, السہلۃ سہلن. اچھا, سہلن جو ہوتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے نا, تو
اب اس کے پیچھے مذکر ہی لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے, چاہے مبتدا لگائیں چاہے موصوف لگائیں. تو کیا لگائیں گے؟ سہلن. اور مجتہد ہارڈ ورکنگ, شہیر فیمس, کوب کپ, لماذا. انا طالب مجتہد, صحیح ہے استاد. دوبارہ بولیے. نہیں نا, انا تم لڑکی ہو, مجتہبۃ. انی انا طالب اگر مجتہد. طالبۃن لگاتے ہیں تو پھر مجتہدۃن لگانا پڑے گا. اگر آپ طالبن لگاتے ہیں تو مجتہدن لگائیں گے, مجتہدن ناٹ دن, ٹھیک ہے. اور لماذا, لماذا کا مطلب ہوتا ہے وائی. الیوم ٹوڈے, اب یہ بھی آپ کا ظرف ہے, الیوم بھی, دن ٹوڈے. اچھا طائرہ, لیکن جب اس کو مضاف بنائیں گے تو الف لام ہٹائیں گے, پھر ایسے نہیں بن سکتا. یوم الآخرہ, یوم الآخرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخرت کا دن. آخرت کا دن. تو یہ اگر آپ اس کو الیوم الآخرہ کہیں گے تو آخری دن بن جائے گا. اگر یہاں پہ الیوم لکھ کے بناتی ہے نا آپ, تو الآخرہ بناتی ہیں, دونوں کو معرفہ معرفہ, تو آخری دن بن جائے گا, آخری دن, الیوم الآخرہ. لیکن اگر آپ اس کو یوم الآخرہ کرتی ہیں تو یہاں پہ زیر آئے گی, آخرت کا دن, مرکب اضافی بن جائے گا, یوم الآخرتی. سمجھ آئیے؟ اس کو اگر مضاف بناتی ہیں یوم الآخرتی تو آخرت جیسے پہلے بنایا تھا. تو اگر دونوں پہ الف لام لگے, معرفہ مرکب توصیفی, ترجمہ چینج ہو جائے گا, آخری دن. قرآن مجید میں یہ سارے آتے ہیں, غور کیا کریں کہ اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے. اس کا اپوزٹ سہل ان کا صابن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, الانگلیزیت انگلش لینگویج. چلیں پھر پارٹ بی کا بھی یہ آ رہا ہے, صحیح ہے. پارٹ بی کے بھی ورڈ آ رہے ہیں, یہ سارے ہم نے آج پڑھے ہیں, اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. سوپ کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹ, یہ بھول جاتے ہیں آپ لوگ. مارکیٹ, ہاتھ شارپ, وزیر منسٹر, الانا نو جسٹ نو, ہونا کا دیر, مستوصفو کلینک اسمال ہاسپٹل, المروحتو جو نہیں آ رہا تھا یہ فین ہے, یہ فین ہوتا ہے نا, ایک تو فین پیڈسٹر فین ہوتا ہے, دوسرے تیسرے سیلنگ فین ہوتا ہے, تو یہ فین ہے. کویت جو ہے یہ سٹی ہے. فنش لیسن نمبر 9, اور میرے خیال میں یہ آپ کا آخری لیسن ہے, دا لاسٹ ون اس بک کا, بک 1 کا. پھر اس کے بعد آپ کی بک 2 سٹارٹ ہوگی. تو یہ کون کون پڑھے گا, یہ اوپر والا کون کون پرومس کر رہے ہیں اس کو پڑھے گا ان کو؟ میں انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھوں گی. وہی اسپون فیڈنگ والی, تھوڑا سا خود بھی کریں گے نا تو آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا, ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کا, میں تو کہتی ہوں میں آپ کو ایک گروپ انچارج آپ کی بنا دیتی ہوں, تو ہفتے میں ایک گروپ بھی کر لیا کریں, اس طرح کی چیزیں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی. ٹائم نکالنے کی بات ہوتی ہے. صحابہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلاس لیتے تھے تو بعد میں مذاکرہ کرتے تھے, یہ سنت بھی ہے. اور کسی کو کچھ سمجھ آتا تھا, کسی کو کچھ, تو سب مل کے کیا کرتے تھے, پھر وہ ان کا ایک جو گروپ تھا اس میں وہ ڈسکس بھی کر لیتے تھے چیزوں کو. استاد ہم نے بنایا ہوا ہے گروپ, اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ہوتی ہے اس میں ڈسکشن, کیا اسی کے کریں. لحاظ سے تو اس دفعہ یہی پڑھ لینا نا, یہ ورڈ سارے میننگ بار بار پڑھنا ہے, کیونکہ وہاں آپ کو زیادہ موقع ملے گا پڑھنے کا. اور سب لوگ کلاس میں آیا کریں, ریڈنگ بہت ضروری ہے. میں دیکھتی ہوں ریکارڈنگ تو 32 لوگوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے آپ کی کلاس کی, لیکن کلاس میں 5 لوگ ہوتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے نا, کیونکہ ریڈنگ کرنا مسٹ ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. ریڈنگ نہیں آئی تو پھر فائدہ کیا, میں نے ریڈنگ کی ہے تو میں پڑھا رہی ہوں نا, صحیح ہے. چلیے اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا.